کار میرے کریم کا ذکر و رفعنا لک ذکرک، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک جز بھی پورا نہ ہوا۔ اب ذی بکار عقیدہ ختم نبوت اور اس پہ مسلک حق اہل سنت کا دو ٹوک انداز ہے اور دو ٹوک بیانیاں ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ رہے گا تا صبح قیامت حضور کے باوفا غلام اس عقیدے پہ قائم و دائم رہیں گے اور مرتے دم تک حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار رہیں گے۔ حضور قبلہ شیخ الاسلام امیر المجاہدین امام انقلاب امام اہل سنت اور اس صدی کے عاشق رسول سب سے بڑے امام عاشقاں، انہوں نے اس مسئلے کو اجاگر کیا، اور ہمارے بچے بچے کو بھی پتا ہے کہ جب تاجدار ختم نبوت کسی نے کہا تو ہم نے زندہ باد کہنا ہے۔ یہ فیض جاری و ساری ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو قبلہ ڈاکٹر خادم خورشید صاحب بھی، آپ کا بھی نام خادم ہے تو ہمارے قبلہ امیر المجاہدین کا بھی نام خادم ہے۔ تو یہ میں یقین جانے ان کی شخصیت کو بظاہر ان جاگتی آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے میں نیٹ پہ بیان سوا کرتا تھا، تو تب بھی قبلہ خادم خورشید صاحب عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے تھے۔ تو جب تحریک لبیک نے منشور ہی یہی دے دیا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تو پھر تو بات اور کے کھل کے سامنے آ گئی۔ تو احباب ذی وقار قبلہ امیر المجاہدین ہم سے چلے گئے، ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہے اور ان کا مشن ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور ان کا منشور تا دم مرگ اس کے اوپر کاربند رہیں گے۔ یہی ہم نے جنازے میں بھی کہا ہے، یہی آج کہہ رہیں گے، اور انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو پھر یہی کہیں گے۔ تو حضور کے غلام اپنے آقا کی ناموس کے اوپر پہرا دیتے رہیں گے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پہ ہم کر دیں گے اپنی جان قربان، یا رسول اللہ تیرے نام پہ ہم واریں گے اپنی جان، یا رسول اللہ آپ سے وعدہ ہے خدا کا ورفعنا لک ذکرک کا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے تیری شان، یا رسول اللہ۔ اور جو کتے بھونکتے ہیں تمہاری شان میں کر دیں گے ہم ان کو ویران، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو احباب ذی وقار میں آپ کے سامنے اب دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، اساسہ علم و ادب، عالم نبیل، فاضل جلیل کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور اس جامع مسجد میں بھی ماشاءاللہ کئی بار تشریف لا چکے ہیں، اور اہل معراج پورہ میں بھی آپ نے کئی بار آ کے حضور کی ختم نبوت کی ناموس رسالت کی اوصاف اور کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر ہمارے سینوں کا مدینہ بنایا۔ تو آپ میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں تمام احباب بلند آواز سے استقبال کریں، نعرے کا جواب دیں، کیونکہ حضور آپ نے آگے بھی جانا ہے، تو اس لیے بلا تاخیر دعوت خطاب حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب الازہری دامت برکاتہم القدسیہ کے مائک حوالے کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنی آواز سے، اپنے بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر کریں، سینوں کا مدینہ بنائیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر ایک ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے سینے کا زور لگا کے نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، سرکار کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو بلند، اس سے بھی زیادہ آواز آئے تاکہ پتہ چل جائے آپ کتنی گفتگو سننا چاہتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، ادھر والے بھی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت با مقصد بزم قبول و منظور فرمائے. اس عالی وقار بزم دی برکات نال اسلام نو غلبہ، مسلماناں نو عزت و وقار، اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. مادر وطن پاکستان نو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے. جس نے بھی اپنے عہدے منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، حضور دے دشمناں نو، حضور دی مقدس آل، پاکیزہ ازواج، جانثار اصحاب دے دشمناں نو فیسیلیٹیٹ کر کے جس نے بھی ملک تو باہر کڑیا، اللہ سب نو درجہ بدرجہ ذلت اور نشان عبرت بنائے. امت مسلمہ دے نام نہاد حکمرانہ چوں جس نے بھی کشمیر، فلسطین، رونگیا، یمن، شام سمیت مظلوم مسلمانہ دی عزت آبرو دا سودا کر کے یہودیاں نال گٹھ جوڑ کیتا، اسرائیل نو تسلیم کرن دی منصوبہ بندی کر رہے نے، کر چکے نے. فضائی ہوائی راستے فراہم کیتے، نرم دلی رکھی. اللہ پاک انہاں دے غلیظ وجود تو
امت محمدی نو پاک فرما کے حضرت حافظ طیب اردگان جیسی غیور قیادت نصیب فرمائے. امیر المجاہدین امام عظیمت مجدد رواں صدی حضرت علامہ شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ تو لے کے خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر پاک تک جس نے بھی ناموس رسالت حضور دی عزت آبرو دی حفاظت واسطے جان دیتی، کاوش کیتی، مال و دولت لٹایا، اللہ سب دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے. میں مبارکباد پیش کرنا اس بچے نو، نوجوان نو جدی شادی دے موقع تے اسی بحمدہ تعالی اسلام دی ترویج و اشاعت وچ مصروف ہاں. کی نوجوان محمد عادل یونس مبارکباد دا مستحق کے، لیکن اس تو زیادہ او دی اماں تے او دا ابا کہ جنہ دی چنگی تربیت نال نوجوان نے ثابت کیتا ہے کہ ماں دی باپ دی تربیت چنگی ہوئے، معاشرے وچ پھر او نوجوان اپنے والدین اور اپنی فیملی اپنے دوستاں وچ ثابت کر دینے کہ حلال کمائی اثر وکھاندی ہے. میں دلی مبارکباد پیش کرنا. گرامی قدر بزرگو، اسلام او جامع دین ہے کہ قدم قدم تے انسان دی عزت اور آبرو دا محافظ ہے. اتنا جامع کائنات وچ کوئی مذہب نہیں جدی اس قدر اثر آفرینی ہوئے کہ وہ معاشرتی معاملات تو لے کے نجی و سیاسی و قومی معاملات تک اتنی گرفت رکھدا ہوئے. جیڑا اسی بار بار کہنے ہیں اور تساں سن دے ہو کہ آیا دین آیا اور دین نو تخت پہ لیان والی بات سن دے ہو، او دا مطلب یہ نہیں ہے کہ سانو کوئی اے شوق ہے ایم این ایز پارلیمنٹ تے یا جناب اس حوالے نال. صرف ایک ہے کہ ہر بندہ ذاتی طور تے فکری طور تے نظریاتی طور تے او محسوس کراوے کہ او مسلمان ہے. جدو انج ہو جائے گا نا، تسی ویکھو کہ کدے بھی یا تے تسی صرف اے گزشتہ دنچ ایک انقلاب فکر تسی ویکھی، خادم صاحب نے اے نہیں سیا کہ میں امام مسجد نو ہی ٹکٹ دینا ہے، کسے گدی نشین نو ہی ٹکٹ دینا ہے، جیدی داڑھی شریف سنت دے مطابق ہوئے گی انہوں ہی ٹکٹ دینا ہے. یہ نہیں سیا. انہوں نے کہ تواڈے معاشرے دے افراد وچوں ہی اساں لوگ چننے نے اور ادھے نال اٹیچ کر کے اساں اپنا پیغام مصطفیٰ کریم دے دین دا انہاں دے تھرو کنوے کرنا ہے. اور دین غالب آنا ہے، اے میرے رب دا وعدہ ہے. انہیں غالب آ کے رہنا ہے، باہم کوئی چی کرے تے باہم کوئی پی کرے. دین نے غالب آ کے رہنا ہے کیونکہ وعدہ کسی نے جنی مرضی خارش ہوئے، تکلیف ہوئے، پیڑ ہوئے، کئی کتے بھی لے مر جان گے، مردے جان گے، دین نو ٹینشن نہیں ہے. دین خالق کائنات نے بے نیاز رب نے اس دین نو بے نیازی والی ایسی صفت دیتی ہے، اس دین نو ذرا برابر پرواہ نہیں. تو سو اس درویش عصر حاضر دے مجدد دی زبانی کئی باری سن چکے اور سن دے رہندے سو بھئی جیڑا دین نو کنڈ کرے دین انہوں چھنڈ کے سٹ دیندہ ہے. دین نو کوئی پرواہ نہیں کہ کیڑا گدی مشین ہے، کیڑے وڈے پیر دا پتر ہے، کیڑے دربار دا سجادہ مشین ہے، انہوں کوئی غرض نہیں. دین عزت فراہم کرن والا دین ہے، ہر ایک نو عزت دیندہ ہے. جیڑا دین اچ عزت لینا چاہندہ ہے،
جدی خواہش ہے کہ انہوں عزت لبے او دے لئی واشگاف انداز وچ اسی کہنے ہیں کہ آؤ محمد پاک دے دین نال جڑ جاؤ، جیویں اٹیچ ہوو گے دین تو انو آندے ہی عزت اور عظمت فراہم کرے گا۔ اچھا پھر یہ مخصوص طبقے دا دین نہیں، مولویاں دا پیراں دا نہ، یہ ہر ایک نال جڑے ہوئے ہے، زندگی دے ہر شعبے نال۔ ہاں او دے لئیے وے کہ سٹرگل کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ دین عزت ہر بندے نو دیندا ہے، امتحان کدے کدے کسے کسے کو لیندا ہے، لیکن جیڑا امتحان دے جائے پھر دین اس نو مڑا مٹی تلے بھی جان تو بعد بھی لوگاں دے دلاں وچ انج خوشبوواں طرح معطر و منور رکھدا ہے۔ اتھے تے مر کے حکمران وزیر مشیر انہاں نو کوئی جاندا ہی نہیں، دین قبر دے وچ جان تو بعد بھی لوگاں دے دلاں وچ او دا اس انداز وچ ذکر زندہ رکھدا ہے کہ دین محمدی کسے دا قرض رکھدا نہیں، لیکن او دے لئی ضروری ہے کہ اسی اپنا کردار ادا کریے، اپنا کردار اسی ضرور ادا کریں گے پھر دین ہوئے گا۔ اور یہ ساکھنے تاجر، بزنس مین، سیاستدان، پولیٹیکل لیڈر جتنے بھی آباب نے ایسا انہوں نے بار ہار ریکویسٹ کرنے ہیں کہ تسا صرف دین نال مخلص ہو جاؤ، سانو نہ مد نظر رکھو، بلکہ تسی سانو لیڈ کرو، ساڑھے پیچھے بھی نہ رہو۔ جیڑا نے مولویوں پیچھے اسی نہیں لگنا، اسی بالکل انہوں نے برملا عرض کرنے ہیں، ساڑھے پیچھے نہ لگو، تسا ساڑھے اگے لگو، لیڈ کرو، اسی پیچھے لگنے ہیں، جدو تسا مخلص ہوو گے اسی پیچھے لگ پاواں گے۔ تسی ویکھو اسی علامہ اقبال دے پیچھے لگے ہیں، اسا قائد اعظم محمد علی جناح دے پیچھے لگے ہیں، ساڑھے بڑے بڑے محدث، اسی تے قطار شمار وچ نہیں نا، محدث علی پوری سید جماعت علی شاہ صاحب جیسے لوگ، پیر افضل کوڑی صاحب جیسے لوگ، پیر مانکی شریف جیسے لوگ وہ پیچھے لگے ہیں۔ اسا ہٹ دھرم تے ضدی نہیں ہاں، اسی لگ پہنے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ اخلاص نال اپنا کردار پیش کرے ہر فرد۔ جدو ہر فرد مظاہرہ کرے گا تے ویکھ دیاں تو دین مصطفیٰ کائنات تے غالب آئے گا۔ اچھا یہ طبقات اہل سنت واسطے کوئی ایڈا مسئلہ نہیں ہے، یہ گل کسی اور مسئلہ کالے نو سمجھانا اوکھا ہے، تو انو سمجھانا اوکھا نہیں۔ کیویں کہ تو انو پتہ ہے کہ تو اڈا ایک بابا خواجہ غریب نواز 90 لاکھ نو مصطفیٰ دے دین دا نور ونڈدا ہے، 90 لاکھ نو ایک بابا۔ اگر ایک بابا 90 لاکھ لوگاں نو مصطفیٰ دا دین دا نور دیندا ہے تے جدو ایک عرب تے 60 کروڑ قوم، 1.5 ارب دے قریب، 1.5 ارب تو ابو مسلمان اپنا کردار دا نور پیش کرن گے تے پھر او دی برکات گنیاں جان گیاں، ویکھدے دین اسلام غالب آ جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھنا دین نے غالب بھی بندیاں دے تھرو آنا ہے، اللہ نے بندیاں نو ایسا بنانا ہے کہ انہاں دے کردار دی روشنی نال دین غالب آ جائے گا۔ ہر بندہ دین تو امپریس ہوئے گا، ہر بندہ دین تو متاثر ہوئے گا، ہر بندہ دین دے نال پیار کرے گا۔ ہن دنیا جان چکی ہے کہ عزت مصطفیٰ دے دین اچے، بہنا بیٹیاں دا تحفظ مصطفیٰ دے دین اچے، غربت پسماندگی وچ رہ کے صبر اور قناعت دا اظہار کر کے زندگی گزارن دا تصور مصطفیٰ دے دین اچے، لہو و لعب تو بچنا، بے حیائی تو، فحاشی تو، عریانی تو، بے غیرتی تو، بدکرداری تو بچنا، سب کچھ مصطفیٰ دے دین اچے۔ دین اسلام اس واسطے انسانیت دا سب تو حسین کامل دین ہے۔ کچھ تساں کتیاں بلیاں کول سنا ہے گا لبرلز کولوں، کئی بے حیاء جملہ بول دینے، او جناب ساڑھا کوئی مذہب نہیں، ساڑھا مذہب انسانیت ہے۔ جیڑا کہہ رہے ہیں ساڑھا مذہب انسانیت ہے، صرف او دا جرم نہیں، او دی ماں دے وچ خطا ہے تے ابے دی کمائی حرام ہے۔ او دی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا اے واحد دین ہے جیڑا انسانیت دا سب تو بڑا محافظ ہے، سب تو بڑا محافظ ہے انسانیت دا مصطفیٰ کریم دا دین۔ اتنا کوئی بھی محافظ نہیں کائنات کسے دا جتنا مصطفیٰ پاک دا دین ہے، لیکن ایک کچھ رویے منگدا ہے تے دین جڑا ہے
یہ گلی باتی یہ نہیں ہے بھی میں عاشق رسول ہوں نا، یہ لیے کچھ تھوڑا جا پریکٹیکلی کرنا پیندا ہے. ہر فرد مظاہرہ کرے پھر ویکھنا. اتنے جدو کوئی گل ہوندی ہوندے ہر بندہ نے میں عاشق رسول ہاں، اسی نے سبحان اللہ. تسا اندازہ کرو کہ اسی بار بار حکمرانوں نے آکھنے ہاں کہ تسا جدو نیک بن جاؤ گے تے سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ایڈے کریم لجپال نے کہ تسا حضور دے درشن کریا کرو گے. حضرت نور الدین زنگی، ہولی ہولی بولو. نور الدین زنگی کوئی یونین کونسل کا چیئرمین نہیں سی، زکوٰۃ کونسل دا ممبر یونین کونسل دا نہیں سی، تحصیل دا ناظم نہیں سی. حضرت نور الدین زنگی اسلام دا حسین اور پاکیزہ فقہ حکمران سی. معمول ایسی کہ باوضو رہنا تے حق تے انصاف دے بول بالا لئی کدے روح رعایت نہیں کرنی. رزلٹ یہ نکلے کہ ستیاں پیا سرکار نے زیارت کرا کے فرمایا نور الدین اٹھ، دو کتے میری عزت و ناموس تے حملے وچ مصروف نے، اٹھ کے دفاع کر. کائنات دا کیڑا خوش نصیب بندہ ہے جنہوں سرکار فرماوے اٹھ میری عزت دا تحفظ کر. اس تو بڑا کوئی خوش نصیب ہے؟ سب تو بڑا خوش نصیب ہوئے جڑا سرکار دی عزت دا محافظ ہے. اس تو بڑا کوئی نہیں. کائنات دا ہر فرد چاہتا ہے میں سرکار دی بارگاہ وچ جاواں، مدینہ ویکھاں، مدینے وچ میں او مدینے دے جلوے ویکھاں. ممکن ہے سرکار کرم فرما دین اتھے، ممکن ہے حضور جلوہ نافی بکھان، لیکن جیڑا حضور دی عزت تے آبرو لئی پارا دیندا ہے او جتھے بھی ہوئے سرکار اتھے ہی جلوہ گردوں دے. یہ تو ہن سانو کیونکہ اس مرد مجاہد نے جیل والیاں کہانیاں نہیں سن پوریاں دسیاں، اجے تے اپنے اندر ہی لے کے ٹر گئے ہو. پتہ نہیں کنی واری سرکار نے کرم فرمایا ہوں گے. یہ ممکن ہی نہیں کہ بندے نو گھسیٹیا بھی جائے، تشدد بھی کیتا جائے، پانی والی تھان تے بھی بٹھایا جائے، چوندے ہوئے کمرے ہوئے، پانی بھی ہوئے، اگو مخاطب ہون والے حرام خور غلط لینگویج بھی بول دے ہوئے، بد تہذیبی بھی کرن، تے پھر اس سارے صبر دے ہوتے ہو بندہ جیل چو نکل کے بختر بند گڈی چو نکل کے او دی مسکراہٹ دشمنوں نو مار کے سٹ دے وے. وہ ایویں نہیں سی مسکراندا، وہ سجن بھی پیچھو تازی بیٹری چارج فرما کے بھیج دے سن. وچلیاں گلاں تے نہیں دسیاں نا، کیونکہ او تے کوئی بھی گل نہیں سن برداشت کر دے جڑی انہاں دے بارے کیوں نہیں چاہندے سن ایتھے گلاں نہ کرو. میں کون ہاں؟ سرکار دا نعرہ لاؤ. مطلب ایسے ہزاروں نہیں، ایسے میرا خیال ہے کہ لکھاں واقعات ہون گے. ہون پھر جڑے جڑے نال رہنے وہ اپنے طور تے بیان کرن گے، دسن گے. زندگی چ نہیں آئے تو عرض ہے آسان ترین کام یہی ہے. اج دے اس نوجوان نے عادل نے یہ چھوٹا کام نہیں کیتا، یہ ویکھن نو نکا جہا کم میں اپنی شادی دے موقع تے سرکار دی حضور دی بات دا اہتمام کرنا یہ نکا جہا کم نہیں ہے. یہ وہ تبدیلی دا ایک حسین اور پاکیزہ پیغام ہے کہ جدے اثرات معاشرے وچ مرتب ہون گے، اور انشاءاللہ عز و جل سانو یقین کامل ہے. چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ ہن قوم انتہا وال پہنچ چکی ہے. یو ٹرن لینا ہے تو جدو نوجوان عہد کر لیں کہ اسی پیچھا آنا ہے تو انشاءاللہ ہر شے پیچھا آ جائے گا. یہ جڑے لوگ دھیاں دی پیدائش تے اوورال مخلوق خدا موسٹلی بدقسمتی ہے کہ روندا ہے وہ فرد جدے گھر دوسری تیسری بچی پیدا ہوئے، او اس نو روان وچ عصر حاضر دے نام نہاد مسلمانہ دا نمایاں کردار ہے. جدو کوئی ایک دھی والا بندہ اے معاشرے چ ویکھدا ہے کہ اس دھی دی رخصتی کتنی مشکل ہے، تو پھر ظاہر ہے او دے اگلے معاملات کتنے نے، پھر او دے معاملات نو سامنے رکھ کے روندا. تے جدو دین نو سادگی نال اساں اس معاملے نو اپنائیے تے پھر یقیناً کسی دے گھروں رون دی آواز نہیں آئے گی. بیٹی تے او مقدس رشتہ ہے جڑا خانداناں نو جوڑن والا ہے. لیکن بے حسی معاشرے دی اس وجہ تو ظاہر ہے او دے اثرات مرتب ہوندے نے. عرض کر رہے ہیں نبی دے پیارے غلاموں، دین اسلام اپنے رویہ نال اور اپنے کردار نالے دا نور اسی معاشرے ہر فرد ڈیوٹی نو ڈیوٹی سمجھے، کم نو کم سمجھے.
جدو سمجھے کہ میرا معاشرت کردار کی ہے، مثلا صرف تویز لکھنا ہے، جڑا پہ پھوک مارنی ہے، سال بعد عرس تے چھل مچھ لینا مرید نو، یہ اگر چھلیا مچھے اتھے نہ جاوے تے پیر مرید ال ٹر گیا اتھے من کے آ گیا، اے دا نا اسلام، ہولی ہولی بولو، اے دا نا اسلام نہیں ہے۔ اسلام اے دا نا ہے کہ تسی جڑے تواڈے ہاتھ دے کے بیٹھے نے انہاں نو محمد پاک دے دین دا نور کیویں دے رہے ہو، شریعت مصطفیٰ تو کیویں اگاہ کر رہے ہو۔ جج صاحب کی کر رہے نے، ایڈمنسٹریٹر صاحب کی کر رہے نے، سیاستدان کی کر رہے نے، محراب و منبر تے بہن والا دین نال کی کر رہے ہیں، سب کچھ اے دسنا پینا ہر بندے کو۔ کردار ادا کرو، ویکھنا تواڈے ویکھدیاں دین اسلام غالب آ جائے۔ او دے لئی ضرور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، مدینے دیاں بچیاں آ گئیں، انہاں کہ چاچا پہلے ساڈیاں ڈاچیاں دا دودھ تو چوندا سیں، ہون تیرے خلیفہ بننے تو بعد ساڈیاں ڈاچیاں دا دودھ کون چوے گا؟ ابو بکر پاک فرمایا میں خلیفہ بنیا، میں کمینہ حاکم نہیں ہاں، میں مصطفیٰ دا شاگرد ہاں، دودھ بھی میں ہی چواں۔ پھر ویکھو نا کردار تے ہے نا، یہ ہے نور مصطفی دی برکات۔ حضرت فاروق اعظم فرماندے نے میری ہمیشہ کوشش ہوندی ابو بکر تو کسے طرح نہ نیکی وچ نمبر لے جاواں۔ میں آکھیا بھائی ہون ابو بکر پاک خلیفہ بنے نے، خلیفہ ابو بکر بنے خوش میں سا، میری بیگم پوچھ دیئے تسی ایڈے زیادہ خوش ہو، میں کہ اس واسطے کہ ابو بکر تو نیکیاں میں کدے نہیں ود سکیا گے، ہون امور خلافت نمٹان گے میں نیکیاں زیادہ کراں گا۔ اس رنگ بھی سوچیا کرنا ہے آپا، میں نیکیاں کی میں زیادہ کرنی ہے، صرف گڈی وڈی لینا ہی کمال نہیں، چنگی نیکی اس تو زیادہ کی میں کرنی ہے، عبادت وچ زیادہ کی میں کرنا ہے، رشک کریا کرو کسے دی عبادت تے کسے دی رب دی آیات دیکھ کے۔ حضرت عمر فرماندے نے میں نے پتہ لگیا فلانے اس مدینے دے فلانے محلے وچ ایک بیوہ عورت ہے، نبینہ بھی ہے، بزرگ ہے۔ آپ فرماندے نے میں صبح جا بوا کھڑکایا، میں کہا اما دروازہ کھول، میں پانی بھر دیاں جھاڑو دے دیاں۔ انہیں آکھا کون؟ میں کہا عمر، اللہ تیرا اقبال بلند کرے، کوئی صبح نو آیا جھاڑو بھی دے گئے، گھڑے پانی دے بھی مٹکے بھر کے دے گئے۔ آپ فرماندے نے دوجے دن میں اس تو پہلے گیا، تریجے دن میں اس تو پہلے گیا، میں آکھا بھئی ہن کی کرنا ہے، میں جا کے بہ گیا۔ جی میں صبح دا ستارہ طلوع ہوا تے کسی نے آکے بوا کھڑکایا، اما دروازہ کھول، میں جھاڑو دے دیاں پانی بھر کے دے جاواں۔ کون ہے؟ کہ میں مصطفیٰ دا غلام ابو بکر ہاں۔ میں ہاتھ پکڑ لیا، میں کہ ابو بکر تو نیکیاں چ کل بھی میرا امام سے تو آج بھی میرا امام۔ ایک ہے وہ تصور جڑا سا اپنیاں نسلاں نو دسنا ہے، لوگاں دی محبت تے پیار نال اساں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین دا نور تے پیش کرنا یہ دا نہ ہے۔ ان بندہ کہ جناب یہ بھی نہیں کرنا، سیاست دا نہ صرف پروٹوکول ہے تے پھر نہیں ہونا کام، پھر چس نہیں آنی۔ عدل و انصاف دا عالم ہے وچ ہر شے خریدی جا سکتی ہے، جڑی شے مرضی خریدو، وکن لئی تیار، لیکن انہوں نے پتہ نہیں ہوتا کہ مظلوم دیا ہر شے چیر پاڑ کے رکھ دے دیئے۔ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام بے کو اسلام دا یہ نظام ہے، اسی صرف یہ دی لی محنت کرنے ہیں بھئی اینو اپنا لو۔ تو آڈی نماز میرے واسطے کی فائدہ مندے، میری تہجد تو آڈے لئے کی فائدہ مندے۔ میں دیا نا اے ہو جی تنظیمہ تے جماعتاں نو انجی لتر مارنے چاہیے نے جڑے صرف اس سے پاسے لگے پھر دین، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو۔ بندے دے پترو ایک کدو دسو گے بے پڑوسی نال بندے بن کے رہو، ایک کدو دسو گے بے دھی بہن دا حق نہ مارو، ایک کدو دسو گے بے گھٹ نہ تولو، ایج دے دھوکے دینا چھوڑ دے، خدا دا نا جی اندیاں تنظیمہ بند کر دے ہون جڑیاں یک طرفہ ڈگ ڈگی بجان دے ہو، برائی تو روکن دا کدو عمل جاری کرو گے؟ لالی پاپ مٹھیاں گولیاں سارے دی تیار ہو، تہجد پڑھو گے ثواب ہے، نفلہ پڑھو گے ثواب ہے، امامہ رکھو گے ثواب ہے، چولا پاؤ گے ثواب ہے۔ اے بھی نال دسو کہ تسا پڑوسی دا حق نہ مارو، بد اخلاق نہ ہوو، تواڈیاں نظراں جڑیاں نے انہاں تو تواڈی پڑوسی دی ماں بیٹی بہن نو تحفظ ہوے، تواڈے کردار تو لوگاں نو پتہ ہوے مصطفیٰ کریم دے دین دا نوکر ہے۔ معاملات دے وچ اسی زیرو ہاں، عبادت ویکھ لو تے ماشاءاللہ ہر شے تو اگے نکل جا رہی ہے دنیا۔ نیکی دی روح ختم ہو گئی، نیکی دی نیکیاں وچ ماشاءاللہ اللہ معاف کرے دکھلاوے تو ود کوئی شے نہیں رہ گئی۔ مسجد حسین تو حسین، عبادت گاہ حسین تو حسین، روزے دار ماشاءاللہ، حج دا معاملہ انجیے، زکاة اپنا، عمرے دا معاملہ انجیے، باقی اعمال ویکھو، بہن حق لین لئی پھر دی کچہری بھائی صاحب ہر واری ماشاءاللہ عمرہ کر رہے ہیں،
ہے کہ نہیں مزاج؟ پڑوسی تو تنگ ہے سی، پڑوسی ساڑھے تو تنگ ہے، نمازی بھی ہے، بد اخلاق بھی رجے، یہ دین نہیں ہے، یہ دکھ ہے، یہ دین نل زیادتی ہے۔ تو انہوں کنے کہ دین عبادت دا دین ہے، صرف عبادت دا نہیں، ادھا دین نہ دسو، پورا دسو۔ دین معاملات دے اتے پوری دسترس رکھن والا ہے۔ میں مولویاں، میں پیراں، لگزری ماحول میرے بچے دی شادی ہو رہی ہے، میں ہزاراں جناب لوگ صد لینے، جو مرضی ہو رہے نال میں نماز بھی پڑھ رہا۔ انج دا دین طارق جمیل دس سکدا ہے، محمد عربی دے غلام انج دا دین نہیں دس سکدا۔ ساڈے کولے ہو جا دین نہیں ہے ڈرامہ بازی والا، پچھلے نو بھی جفی پا لے، اگلے نو بھی جفی پا لے، دے نال بھی ٹر گیا، نچنا جی نو کیا ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو حسن دیا ہے، آپ ناچ لیا کریں، دین کا بھی تھوڑا بہت کام کر لیا کریں۔ انج دی بغیرتی والا دین نہیں ہے۔ دین محمدی دا اصول ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ دے لئی کردار ادا کرنا پوے گا۔ یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اج دے بچے نے یہ نکا جہا کم نہیں کیتا، بہت بڑا کم ہے۔ اساں اس تبدیلی نو کر کے ویکھیے تے صحیح، ویکھنا قسم خدا دی صرف ہکو کم امت مصطفی شروع کر دے وے کہ دو چیزاں آسان کر دے وے، مرنا تے پرنا، مرنا تے پرنا، اے دو آسان کر دیو تو انہوں کسے دی غریب دی دھی باپ دے بوئے تے بیٹھی ہوئی ابے دے بوجھ بڑی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ کون کرے گا؟ دوجے آ کے کریں گے۔ ساڑھے مرن تو بعد جو کسے نے کرنا ہے، اسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اسا مر جاواں گے تے کوئی قوم آئے گی کرے گی، انہوں نے مرن تو بعد کوئی کرے گی، کوئی دین تے غالب آنا ہے تے دین تسبیحاں کھڑکاواں نال غالب نہیں آنا، دین تویز دھاگیاں نال پھوکا پھاکی نال نہیں ہے کہ پیر صاحب نو 500 دھکن والے نے، کو 500 چھکن والے نے، پروٹوکول والے خلیفہ دی صورت وچ کتے بلے نے، اے دا نہ دین ہے تے نہ غالب آنا ہے۔ دین ادو غالب آنے گے جدو ساڈے رویے، ساڈا کردار، ساڈا مزاج مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین دے عین مطابق ہوئے گا۔ دین نہیں ڈکدا تجارت تو، نہیں روکدا سیاست تو، نہیں روکدا بزنس تو، تن کے کرو، لیکن بس دین یہ آندا کہ ہر معاملے وچ مینوں اولیت دے دو تو میں بھوکا نہیں مرن دیا گا۔ ان ایک ڈیمانڈ ہے دین دی، یعنی دین نو سامنے رکھو بس۔ جدو دین ہر معاملے چنگے ہوئے گا پھر دین ناکام نہیں کرے گا، دین عزت دے گا۔ جیڑا مصطفیٰ دے دین نال دو نمبری کرے رہنا او دا ککھ نہیں، اونے اجڑ کے مرنا ہے تے ذلیل ہو کے مرنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کیونکہ دین اسلام دے مزاج اپنے نے، یہ نہیں دیکھنا بڑا ہے، گدی مشین ہے، فلانا ہے، ڈھنگنا ہے، سجادہ نشین ہے، فلانے خان وادے دے، اے دین دے نزدیک دی ٹکے دی ویلیو نہیں۔ یہ پھر ذہن وچ رکھنا۔ فتح مکہ دے موقع دے اوتے سرکار نے ارشاد فرمایا، کتھے بلال؟ مقتدر صحابہ نے، جانثار صحابہ نے عرض کی تھی حضور کسے وڈے خاندان دے بندے دی اگر نوکا ڈیوٹی لاؤ نا کعبے دے چھت تے چڑھ کے اذان دے وے، او دا اثر یہ ہوگا کہ وڈے خاندان ہے چو جلدی لوگ دین لان گے۔ حضور فرمایا جی دیاں قربانیاں نے، بلال چڑھ جا کعبے دی چھت تے اذان دے، دین کسے دا قرض نہیں رکھدا، دین برکتاں دیندا ہے، دین عنایات کرن والا دین ہے۔ لیکن جتھے انج دا معاملہ ہے ذاتی اتھے نہیں، بات بالکل 100% اسلام دے مطابق چلنا پائے گا۔ جیڑا پیر مولوی وڈا نکا طبیعت دے مطابق دین نو ڈھالن دی کوشش کرے، اس تو وڈا کائنات وچ کاف نون جیم رے کوئی نہیں۔ جیڑا دین نو طبیعت دے مطابق ڈھالے، جنہوں سمجھ نہیں آئی وہ وڈا کنجر ہے، تے جیڑا طبیعت دین دے مطابق ڈھالے وہ کلندر ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ طبیعت دین دے مطابق ڈال دو بس معاملہ ختم۔ حضرت علی المرتضیٰ دا کیس چلے عدالت سامنے مد مقابل یہودی، اسلام دا حسن ویکھو، یہ ہر تھان دے اوتے اسلام اپلائی کردا ہے، یہ ہر معاملے چ اپلیکیبل ہے۔ قاضی نے آکھیا جی معاملہ ہے وے کہ زنا دا معاملہ ہے، او دا دعویٰ ہے میری ہے، مولا علی پاک دی ہے، یہ مولا علی پاک دی ہے، علی پاک فرمایا میری ہے۔ قاضی آندا جی معاملہ ہے انج دئیے، گواہ لے آنا پینا، اسلام دے تقاضے پورے کرنے۔ آپ نے فرمایا حسن نو میں لے آنا، اگو قاضی آندا جناب حسن دی گواہی قبول نہیں کیونکہ تہاڈا پتر ہے۔ اینی گل کیتی، مطلب ہے ظاہری معاملات کیس کمزور ہے نا، لیکن کیونکہ اسلام دے اس حسین تناظر نال ویکھیا گیا نا، انہیں کہا جی حسن پاک تہاڈا کیونکہ شہزادہ ہے،
اس واسطے شہزادے بیٹے دی گواہی باپ دے حق دے حوالے نال قبول نہیں، کوئی بندہ اور گواہ ہوئے۔ انی گل کیتی تے یہودی نال ہی سرنڈر کر گئے، انہیں کہ جناب میں سلوٹ کرنا ایسے دین نو کہ جتے شریعت ہمیشہ بلند ہے، انہیں کہ ہے یہ نہ دی، ہے یہ نہ دی۔ اسی طرح ایک اور معاملہ حضرت مولا کائنات کسی حوالے نال پیش ہوئے عدالت، آپ دا قائم کیتا ہے جج، دوران گفتگو جج صاحب نے یہ کہہ دیتا تشریف رکھو ابو الحسن، اے ابو الحسن آکھنا اے عظمت دی عزت دی دلیل سی عرب دے معاشرے وچ کنیت دے نام لے کے آکھنا۔ حضرت مولا علی فرمایا سب تو پہلے میں تیرے تے کنٹیمپٹ لاواں گا، تو اس قابل نہیں کہ جج بن، مینوں عزت دے کے فریق مخالف نو تو محسوس کرایا کہ محمد پاک دے دین اے خدا نہ خواستہ اس معاملے وچ کمی ہے، ایتھے دو تے میں برابر ہاں، اونوں بھی یا تے انج مخاطب کر یا مینوں بھی انج مخاطب کر یا مینوں کلے نو مخاطب کر کے اونوں موقع کیوں دتا ہی؟ یہ ہے دین دا حسن، یعنی دین پھر اونچ نیچ نہیں کردا۔ پھر حضرت عمر فاروق دے بیٹے دے حوالے نال بھی ابو شامہ دا کیس بھی ہوئے تا فرماندا پھر سریام کوڑے مار کے دسو، اس دوران ہی بیٹا جا بحق ہوئے اور آکھے بابا میرے نال چنگی نہیں ہوئی ظلم ہے، فرمایا پتر یہ مر جاویں تے سرکار دی بارگاہ وچ جا کے عرض کریں آقا عمر ایڈا مجبور سی کہ تہاڈی شریعت دے معاملے چ انہیں پتراں نو بھی معاف نہیں کیتا۔ یہ ساڈا حق بندا ہے، ساڈا یہ ضروری ہے کہ اساں دین دا حسن پیش کریے، تے دین تو ود کائنات وچ کوئی نہیں، آسان ترین کم ہے دین وچ پڑھنا، تے ساڈے نزدیک سب تو مشکل کم کی ہے؟ پڑھنا۔ ساڈے نزدیک سب تو اوکھا کم ہے شادی۔ وجہ کی ہے کہ کچھ دین دے مطابق ہی نہیں ہے۔ 70 سالاں تو سانو فلماں تے ڈرامے دے ذریعے بے غیرت اداکاراں نے، عالم کفر دی منصوبہ سازاں نے ساڈی نسل نو انہاں ایک دور کر دیتا ہے دین تو کہ ہن غریب دی جڑ مک گئی ہے، لوٹے گی دنیا دین لائے گی۔ آسان ترین کم ہے دین شادی نکاح، اس تو آسان کوئی شے کوئی نہیں، لیکن ساڈے معاشرے سود تے پیسے چک لو، سود تے سامان چک لو، اینے بندے لے کے آواں گے نکاح تے، اینے بندے ولیمے تے ہون گے، اینے بندے شادی تے ہون گے، اینے بندے برات تے ہون گے، وہ سوچ کے غریب آدمی کتنے پہنچ گیا۔ کچھ بدبخت جہیزاں دی لسٹ دیندے نے، انہاں جہیز ہوئے، اس واسطے ایسے معاشرے وچ امت محمدی کردار ادا کرے۔ اقبال فرماندے نے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بے حیائی دے چینلز نے اس قدر ماحول خراب کر دیتا ہے کہ شادیاں مشکل ترین ہو گئیاں نے، لیکن تواڈا میرا حق بندا ہے کہ اساں دنیا نو دسیے کہ الحمدللہ اساں فلماں تے ڈرامے دے قریب نہیں ہاں، اساں مسجد دے محراب و منبر دے قریب تے او دی صدا یہی ہے کہ مصطفیٰ دا دین غالب آئے گا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایڈمنسٹریٹر 26 لاکھ مربع میل دے حاکم فاروق اعظم تو نور لے گا، جدو تیرے میرے دور دا بزنس مین سیدنا عثمان غنی دی بارگاہ وچوں نور لے گا، جدو تیرے میرے معاشرے دا طاقتور حیدر کرار تو جناب فکر تے جناب والا رفعت دا نور لین دی جناب سعادت حاصل کرے گا، جدو تیرے میرے وقت دا حکمران عمر بن عبدالعزیز دی فکر دا نور لوے گا، جدو جناب والا تیرے میرے معاشرے دا سالار حضرت صلاح الدین ایوبی تے حکمران نور الدین زنگی ہوئے گا، پھر قسم رب کعبہ دی دھرتی دے اتے ہر طرف محمد پاک دے دین دا پھریرا لہران دا نظر آئے گا۔ انہاں تو بڑے کوئی کامیاب بزنس مین نہیں نے، ایک کامیاب ترین بزنس مین مولا علی پاک نو قاضی زینی دہلان نے لکھا،
مولا علی پاک نو کسے پوچھا ابو بکر دے بارے تواڈا کی خیال ہے؟ انہاں کہا میرے کول پوچھ دیو ابو بکر تو اچا تے اعلی میں نہ ویکھیا اے نہ سنیا اے۔ آندا ہے ابو بکر ہووے جدو انہاں نے حضور دی بارگاہ وچ غلامی دا اعلان کیتا 40,000 دینار دا مالک کہی جدو ایک ایک کھجور ترے بندے کھاندی اس ویلے ابو بکر 40,000 دینار دا مالک ہی انہیں سب کچھ مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان کر کے آکھیا میرا مال بھی تو آڈائے میری جان بھی تو آڈائے۔ پھر کیڑا کامیاب ترین تاجر ابو بکر پاک لیکن دین نو اولیت آجانے فرانس دے بغیرت سسٹم دی مخالفت کرو، فرانس دے بائیکاٹ کرو، نالی لوگ کچھ دینے جناب یہ انہوں نے بائیکاٹ اسی کرنا ہی کرنا ہے، ایمانی غیرت دا تقاضا ہے، لیکن حضور کیڑی پروڈکٹ استعمال کریے تھے؟ دہی وچ ملاوٹ، مرچ وچ ملاوٹ، دودھ وچ ملاوٹ، گھی وچ ملاوٹ، چینی وچ ملاوٹ، اٹے وچ ملاوٹ، او ڈب کے نہیں مر جائے تے او مل والے نو پوچھو، دکان والے نو پوچھو، ملاوٹ کرنے والے نو پوچھو تے ایڈا کمینہ ہے حج بھی نہیں چھڑدا۔ پھر تسی دسو اخلاق کدھر گئیاں او ٹیماں جڑیاں بڑیاں پھردیاں نے جناب نماز پڑھیا کرو تے روزے رکھیا کرو، بڑی کے مرنی اگلی گل تیرا پیو دسے گا، اے بھی آکھ جناب جھوٹ نہ بولیا کرو، ملاوٹ نہ کیتا کرو، ماں پیو نال بد کلامی نہ کیتی کرو، پڑوسی رشتہ داراں نال جناب اس طرح پیش آئے کرو، خدا دا نا جے ساریاں گلاں دسو ڈرامے والا دین نہ بناؤ۔ ناراض تے نہیں ہو؟ ہولی ہولی بولو۔ تسی دسو میں تہجد نہ چھڈاں، تساں اشراق نہ چھڈو تے میرا پڑوسی بھکا پیا ہوئے تے میری تہجد نو کی کرنا؟ میرے تے نبی دا فرمان قسم خدا دی موجود ہے، کریم آقا علیہ السلام فرمایا جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکدا حاجیو صوفیو مولویو سجادہ مشینو گدی مشینو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان، حضور فرمایا جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکدا جی دے شرق الپڑوسی محفوظ نہیں۔ لے چوپ دے پھرو اپنی نمازاں ایتھے تے ماشاءاللہ جناب ہے نہیں پوزیشن ہے، خدا دا نام منو، مصطفیٰ کریم دی امت دا مزاج ہے نہیں، یہی کچھ عالم کفر ہے، کچھ چاہتا ہے نماز نہ چھڈو، روزہ نہ چھڈو، کوئی شے نہ چھڈو، جیڑی شے ہے منی آؤ۔ ہاں کاروبار کی کر دو حاج صاحب؟ ماشاءاللہ فیکٹری لائیے جی ماشاءاللہ، پیسے الحمدللہ 3 بینکاں کو لون لینے، اللہ خلانہ تے یک کاروبار تے بے ایمانہ ناراض نہیں بات او مرے 3 بینکاں کو سود تے کاروبار کر رہے ہیں تے نماز بھی نہ چھڑدا، دین کیڑا ہے تیرا؟ او بولو تو صحیح، یہ کیڑا دین ہے؟ اونج ماشاءاللہ میں اجتماعی شادیاں بھی کرائیاں نے، پھٹے منہ تیری اجتماعی شادیاں کراون والی سخاوت دا میں 50 بچی دا جناب جہیز دیتا ہے، لانتی سخیا تینو ذرا شرم نہیں ہے اس معاشرے میں تو بچیاں نو جہیز دے کے ڈرامہ جڑا کر رہے ہیں تماشا کر رہے ہیں، پتہ ہے دے اثرات کی نے؟ اس معاشرے وچ سلائی مشین تے واشنگ مشین تے فریج نہ ہون تے جتھے بیٹیاں نو طلاقاں لبن، اس معاشرے وچ اگر کسی یتیم بچی نو تساں کسی فلاحی ادارے والوں تساں جدوں رخصت کیتا اگے بچی نے ساری زندگی کی کہنا ہے؟ ساری زندگی انہاں کہنا تیرا پیو تے ماں تے تینوں رخصت کرن دے قابل ہی نہ، تینوں تے خیراتی ادارے رخصت کر دے رہے ہیں، اے پیغام دے رہے ہو؟ کمینیاں تیری سخاوت تے بچ گئی ہے، غریب دی غیرت تے ہمیشہ لئی مار دیتی ہے نا تو، تیری سخاوت تے بچ گئی، تیرا ٹیکس بچ گیا، تماشبینی بچ گئی ہے، فیس بک تے فوٹو چاڑن والی بغیرتی کر دیتی، اگلے دن اخبار وچ بھی لوگاں دیاں غیرت مند شریف بیٹیاں یتیماں دیاں فوٹوਆਂ چاڑ کے حاجیا حضرت صاحبہ ملو نارا، کمینیاں تیری تے چس بن گئی ہے، غریب دا تو ہر سے مکا دیتی ہے نا۔ اگر تینو خدا نے توفیق دیتی ہے تے دین دا نظام پڑھ، بڑھ کے مرنی امام مسجد کو لا کے مر پوچھ میں سخاوت کرنی حکم کی ہے شریعت دا، چولا کمینگی نہ کردا پھر چوکاں وچ، کسی دی دھی نو 10 کلو دا آٹے دا تھیلا دے کے بغیرت بن کے فوٹو کھچ کے کوئی تیری میری بیٹی دا فوٹو فیس بک تے چاڑے تینو غصہ ہے تے تو حکومت دے پیسے نال 10 کلو تھیلا آٹا دے کے کسی یتیم غریب دی دھی فیس بک تے چاڑ رہے ہیں، تیرے تو بڑا کو بغیرت ہے؟ اس تو بڑا دین دا تماشا کی ہے؟ سخاوت ہے کہ بغیرتی ہے؟ آ مصطفیٰ دے دین کل پوچھ، ساڈے کول نہ پوچھو، اساں نہیں آندے ساڈے مگر لگو، ساڈے اگو لگو، سانو بھی دسو دین،
سانو بھی دسو اسا کدو تو آ کے مولوی دے پیچھے لگو، اسی تو ہیں ہی کمزور، سانو تو جتنا مرضی جناب بھیڑا آکو گال بندہ کڈو، اسا کدے محسوس نہیں کیتا، نہ کرنا بھی نہیں، لیکن اسا یہ پوچھنے ہاں انہاں ضرور دسو کدے راہ جاندے نا تیرا بچہ کوئی عزیز بیمار ہو، تواڈی وساطت نال میں کسی اور نال مخاطب میں پریشان نہیں ہونا، کسی انہوں کو نا تیرا بچہ بیمار ہوگا تو راہ جاندے ڈاکٹر دی گڈی ڈک کے انہوں کو گھر وچ بچہ بیمار ہے خدا دا نام ایک نسخہ لکھ دے، انہیں کہنا اپنی اوقات وچ رہ، کمینیا جرت کیوں ہوئی میری گڈی روکی ہے، مکان بن رہا ہو تے کسی انجینئر نو موٹر سائیکل تے جانے پیدل جانے انہوں کو ذرا نظر تے مار جو، انہیں کہنا پہلے ٹائم لے، تمیز نہیں ہے تینوں گل کرن دی، لیکن مولوی نو جدو بھاوے اپنے بچے دی دوائی لین جا رہے ہوئے انہوں چوک تے ڈک کے پوچھ مسئلہ، قسم خدا دی جب تک مسئلہ نہیں مکے گا حلے گا نہیں، کمزور پھر بھی یہی ہے، او بولو تو صحیح، ذرا کیمرہ گھماؤ نا، اینج نہیں کرنا، اینج نہیں کرنا، اینج کرنا پتہ تے لگے انہوں نے بھئی اجے تک محمد پاک دا جڑا غلام بابا کرنٹ بھر گئے انہاں دے نکے تے وڈیاں دا کرنٹ اجے اونجی ہے، من سب نبیان من سب نبیان ماشاءاللہ، اے جدوں اینج کیتا کرو نا ساڈا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ کفر دا، جڑا کفر دا ایجنٹ بننا چاہے بھاویں اینج کر کے بیٹھا رہے تے جڑا حضور دا غلام بن کے بوے او انہاں دا ترا تکڑ دے رہو، نندرہ انہاں دی اڑیاں پئیاں نے، انہاں دے کاکے کتے بلے جڑے اتھے بیچارے پھردے نے، یہ دس دینے ہوندے نے یہ ساڈے کول نہیں ڈکے جاندے، 30,000 بندے نو کڑی ماری ہے تے ساڈے پیو کول بھی نہیں ڈکے جاندے، او جنوں نکا جے طبقان دے سن قسم خدا دی انہاں دے کمپیوٹراں دے منہ پاٹ گئے نے، انہاں کہیا سی گن ہی نہیں سکدے، ہولی ہولی بولو، تو عرضے میں نبی دے پیارے غلاموں دین دا حسن بہرحال حضور دا کی فرمان ہے، سخاوت کرن دا طریقہ کی ہے، اس ہاتھ نال دیو، بیمار بندہ تھوڑا جی مہربانی کرے منہ تلے رکھے مت، دین دا تقاضا ہے، اس ہاتھ نال دیو اینو، ذرا سیدھی کر کے فوٹو کھینچاں بھائی، اینج کر کے فوٹو کھینچاں، ہیں یہ نہیں، یہ دین نہیں، خدا دی قسم یہ دین نہیں، نہ یہ سخاوت ہے نہ یہ دین ہے، ایک ہاتھ نال دیو دوجے نو، بولو دوجے نو، حضرت عمر فرماندے نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر تو بعد میں آکھیا میں ہر نیکی او کرنی ہے جڑی ابو بکر کر دیاں، ایک بندہ میرے کرنے لگیا ہو سکا آ تینوں ایک خفیہ نیکی ابو بکر دی اور بھی دساں، ہو سکا کیڑی ہے، ہو سکا میں ویکھدا سا اے جڑا غار والا علاقہ ہے نا اینج مڑدے مڑدے جاندے سن تے ٹائم بھی پکا سی تے کوئی شے لے کے بھی جاندے سن، ابو بکر فرمایا میں ٹر پیا، میں جدو اتنے پہنچے تو میں ویکھیا کوڑ دی بیماری اچ پیا بڈڑا ایک تے مر رہا ہے تے کرا رہا ہے، اہلکت من جو بیچارہ روئی جا رہا ہے تے چیخدا جا رہا ہے، وہ 2-3 دن گزر گئے تے میں جدو قریب پہنچا میں آکھیا دا مطلب ہے بھکھا ہے تے اینو ضرور اینو ہر شے لوگ دے کول دور نے اپنے بگانے، میں کوئی چیز دلیا بنوا کے جیویں گیا او دے منہ وچ پایا تے اونے ایک ٹھنڈا سا بھر کے آکھیا ہا افسوس آج ابو بکر فوت ہو گئے، حضرت عمر فرماندے نے میں اچھی بول کے آکھیا میں کہا تینوں کیسا کیا فوت ہو گیا، انہاں کیا جناب گل ہے سیدھی، جدو آندا ہی انہوں پتہ ہی یہ ڈائریکٹ نہیں کھا سکدا، وہ پہلے چٹ کے منہ وچ پھر میرے منہ وچ پاندا آئی، اس واسطے اج او ذوق ذائقہ نہیں آیا، میں کہ ہاتھ بدل گئے نے، اے ہے او نیکی جڑی مصطفیٰ کریم دے بوئے چ لبی، سارے یار حضور دے سونے نے، کی خیال ہے موڈ ہے پڑھن دا یا میں کو اور سارے یار حضور دے او سونے نے، پر یار غار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال او سارے آنے، کیتا پیار نبی نال او سارے آنے، او دے پیار دیا کیا
پاک نے کیتا پیار نبی نال او سارے نے او دے پیار دیا کیا بات نے او چڑی شکل بھی دی مستی صدیق دی آلہ ہستی ڈنگ مار کے سپ بھی اوے بول پیا ڈنگ مار کے سپ بھی اوے بول پیا پہرےدار دیا کیا نبی دے پیارے غلامو اسلام نو سمجھنا آپا سارے اسلام دے پیغام نو سمجھنا آپا سارے دا مزاج یہ ہی ہے ازانے سارے دیکھو ہر بندہ حق ادا کرے تو آڈے میرے کو بھی پوچھا جانا جیڑے گھر دے سربراہ ہو عمران نو تو لیتر پہنے ہی پڑھنے انشاءاللہ اتھے بھی پڑھنے قبر بھی پڑھنے اشرج بھی پڑھنے لیکن خیر اپنی بھی نہیں ہونی جی آپا اگر گھر چپنی نسلوں دی تربیت انج نہ کیتی یہ تو سا میں رواج ختم کر سکنے اللہ نے توفیق دیتی ہے تو انہوں میں نوں انہاں تے کہہ سکتے ہو دھی پتر نو شادی دے موقع تے ہاتھ بن کے بچہ میں حرام نہیں کمایا ساری زندگی بچہ میں حلال کمایا تے میرا پتر بس انج دے کام کرو کہ میں نو سرکار دی بارگاہ وچ شرمندگی نہ ہوئے انہاں کر او جدو پیو ہاتھ جوڑے گا بچے اگے بچہ بھی ایڈا بغیرت نہیں ہونا نے کہنا نہیں ابا میں تماش بھی نہیں کرنی ہے ایڈے ضدی تے نہیں ہونے کچھ تے منن گے نا اسی تے سرخرو ہوواں گے کہ نہیں انہاں کم کر کے ویکھو جدو انج کریں گے انشاءاللہ تسی ویکھو کروڑا نہیں خرباں روپے بھی خرچ کر دیا پچھلے دن ایک شادی ہوئی ہے پاکستان وچ 200 کروڑ روپیہ انہاں لایا ہے تے حضرت صاحب نو سدیا نے حضرت صاحب نو سرکاری سنڈے نو اوتھے گئے انہاں نو بھی لالی پاپ دے ایڈا بے شرم ہے جتھے بھی جاندا لالی پاپ دے کے جاندا ہے انہاں نو بھی جا کے آکھا ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ نے بھی بغیرتی کی حد کی ہے یہ تو میرے الفاظ نے انہیں تو پتہ نہیں کی چبل ماری ہونی انہیں 10 لاکھ روپیہ دا لفافہ جیب وچ پائے حضرت بھی کار مار دے آئے باہیں 50 لاکھ بھی دیں دے بہرحال لیکن حضرت نو چاہیے سی کہ بندے دے پترا اوتھے تے کم از کم دین دا پیغام دے انہاں نو 10 بھئی تساں بغیرتی کیتی ہے پاکستان وچ 70 لاکھ تو زیادہ بچیاں والدین دے گھر شادی دی عمر نو کراس کر چکیاں نے 27 لاکھ بچیاں بزرگ بن چکیاں نے جڑیاں اپنے باپ دے بوئے تے بیٹھیاں بڈیاں ہو چکیاں نے تے 200 کروڑ دا مطلب ہے کہ کم از کم 5 لاکھ بچی عزت آبرو نال رخصت ہو سکتی سی 200 کروڑ 27 کروڑ روپیہ تو صرف لے ہے کیٹرنگ والے نے تمو کنا تا لے نے تے حضرت صاحب اتھے بھی لالی پاپ دے آئے نے یہ نا دین نہیں ہے دین یأمرون بالمعروف ہی نہیں وینہون عن المنکر بھی ہے او بولو تو صحیح پورا دین ہے بابا جی پورا دین ہے دیوبندیت وہابیت سنیت بعد تے پہلے یہ تو ویکھنا مرے یہ تو تصور ویکھو جیڑا بندہ لالی پاپ دے وے سارے نو جفیاں پا کے آ جاوے جے تو ہون نہیں دسنا تے کدوں دسنا ہی مرے زندگی دا تو کوئی پتہ نہیں کیڑے موقع تے پھوک نکل جائے لیکن جیڑا چس نال جاندا ہے نا پھر قسم خدا دی مدینے والے بھی ایڈا بھرم رکھ دے نے دنیا حیران ہوندی ہے بندے آئے کتھوں نے کٹھے کتھوں آئے انہاں کہ پھر مالک کانڈ نہیں لگن دیندے نا توجہ ہے کہ نہیں یہ دی کوئی ٹینشن نہیں ہونی بس اے ویکھو نبی راضی غوث پاک دا نام سنیا جی اے چنگا بڑا پیر ہے ماشاءاللہ یارویں والا نام سنا اے کیڑے محلے دا شیخو پورے تو بڑا پیر ہے نا او بولو تو صحیح غوث پاک بڑا پیر پھوکا پھاکی والا نہیں تویز دھاگا لکھ دیتا بچہ ہاتھ پھیریا جناب آؤ تینو بھی تینو بھی او پیر جی فلانا کام او پتر خیر ہے پھوکا پھاکی نال خدا دا نام منو اے پھوکا پھاکی والا دین نہیں جے پھوکا پھاکی والا ہوندا حضور بہ کے حجرے چ بہ کے آندے اللہ گل سیدھی
لوگ مینوں سادے کمین بھی آندے سن جدوں تیرے دین دی گل کیتی ہو کدی تینوں یکتا منیا یک ایک منیا تیری جدوں اعلان کیتے لوگاں مینوں تشدد دا نشانہ بھی بنایا ہن کم اے وے میرے کول جڑے سن میں انہاں نوں بھیج دتے تے ہن ذرا کم مکا دے میرے کول نہیں جانا ہوندا میں تیرا حبیب ہاں جدوں کائنات ہی میرے نام تے بنائی ہے نا حضور خود گئے بدر دے وچ پیر صاحب حضرت کی بلا گدی مشین حضرت سجادہ مشین صاحب کتیاں دی صورت وچ خلیفیاں دے وچ جھرمٹ وچ رہن والے پیرو چکن والے تے انہاں دے وچ رہ کے تو سب کچھ انج ہی ہو جانا ہے بڑھ کے مرنی ہے نا دین نہیں بغیرتی ہے حضور نے بدر سجایا احد سجایا خندق چائے یہ سارے معاملات دین دے پے نے تیرا تویز دھاگا وکھرا ہے چوالا او بولو تو اے ذرا حضرت صاحب پیر صاحب دی طبیعت خراب ہے شالا نسل مکی کمینے دی طبیعت خراب ہے مرے تین دیسی ککڑ دینے چ پاڑے اور طبیعت خراب ہے حضور دے دین دیواری آوے پیر صاحب دی طبیعت خراب ہے حضور دے دین دیواری طبیعت خراب کمینے بندے دی ہوندی ہے جاگ رہے ہو کہ نہیں تو انو پروٹوکول ہی تو انو نہیں جناب پیر صاحب دا لباس ویکھو برک بک رنگ برنگے جناب تے گڈیاں دا مزاج تے یہ سب کچھ تیرے پیو نے دیتی ہے مصطفیٰ دے دین نے دیتی ہے انہاں دا حق ادا کرو نہیں تے ذہن وچ رکھنا جے گڈی نو چم سکدے تے نوجوان تواڈی گڈی چ تانوں لا کے محمد پاک دے غلام اے تانوں دس بھی سکدے نے سب کچھ نبی دے صدقے ملے ہن دین دا کام کرنا ناراض تے نہیں ہو تھوڑا جہا اور ہولی بولو گل غوث پاک نکا پیر نہیں ہے نا بڑا پیر ہے نا میں غوث پاک دے بھی ابے دی تانوں گل سنانا جے تسی ناراض نہ ہو ترے چار بندے چپ نے میرا خیال ہے شاید یا تو سمجھدے نہیں پے تے یا انہاں نوں کوئی امانت دے طور پر غوث پاک دا ابا حضور شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بابے اور ڈانگ چکی پتہ لگ گیا بھئی حاکم وقت جڑا نا او بغیرتی دے جڑا چھپ چھپا کے کر رہے ہیں غوث پاک دے ابے چکی ڈانگ توجہ ہے نا غوث پاک دے بابے چکی ڈانگ چوک جا کے بہ گئے ادھروں آ رہے سن حاکم دے مچھندر تو تانوں پتہ جڑا حاکم دا مچھندر ہوگا نا او دا مزاج ہی عجیب ہوندا ہے یہ تو ویکھیا ہوگا نا جڑے مالشی ہوندے نا انہاں دا نخرہ ہی نشال ہے مثلا بندہ ہوے پیٹا وہ اپنی نویں کار لوے گا تو تے بلے دا نشان بنائے گا پلچیاں شلچیاں نو آدھے پرے ہو جاؤ تانوں پتہ نہیں ہے میں عمران خان دا مالچیاں اچھا جیڑا کو دوجا نویں گڈی لے گا او گڈی دے اوتے او اپنا شیر دا نشان بنا لے گا نمبر شمبر نہیں وہ پھر چھوٹے موٹے نو کچھ سمجھدا ہی کوئی تیر بنائی پھردا ہے کوئی بلا بنائی پھردا ہے کوئی بلا بنائی پھردا ہے بہرحال او اے ہوندا بھئی اسا حاکم دے قریب ہے ساڈے نزدیک قانون شنون دی کوئی ویلیو نہیں ہے قانون کون ہے جناب ساڈے نزدیک قانون کی قانون تے نہ لئیے نا انہاں لئی کی قانون ہے مینار پاکستان بہ کے پاکستان دی سلامتی نو چیلنج کرن آئین نو چیلنج کرن قانون نو چیلنج کرن اوتھے ایکٹیو نہیں قانون تے صبح 4 تو لے کے 9 بجے تک محمد پاک دے غلاماں دے اوتے شیل پھینکے گئے دسو تواڈے پیو دا ملک ہے اے دا جواب قبر وچ دینا پے گا ہر کتے بلے نو دینا پے گا ہر کتے بلے نو دینا پے گا ایتھے عدالت وکدی ہے تو وکدی جائے محمد پاک دی بارگاہ وچ جدوں جانے خدا دی عدالت جواب دینا پے گا ایتھے تیرے شیخو پورے جندر سا ویکھیا ایک بندے نے اپنی پیٹی اتار کے میاں نواز شریف صاحب دے قدمے چھوڑ دتی انہیں کہ میاں صاحب تواڈے قدماں تو میں پیٹی قربان کر رہا اسا پوچھنا چاہنے ہاں ایتھے تے میاں نواز شریف صاحب دے تو لوگاں پیٹیاں وار کے سٹیاں کیا محمد عربی دی عزت ناموس دا نعرہ لانے والے تو کسے پیٹی اتاری ہے جدو اوتھے پیٹیاں نہیں واریں گے تو پھر دسنا پے گا اس حرام خور پیٹ نال جواب کیوں دیو گے جدو قبر دے کیڑے مکوڑے کھان گے مزہ تے ادو آئے گا جدو دربار محمدی وچ نوجوان آکھن گے حضور تندو تیز طوفاناں وچ وی اسی آندے رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک غلامو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامو غوث پاک دے بابے ہوری چوک وچ بیٹھ گئے ادھر آئے نا حکمران دے مالشیے انہاں دے کھوتیا تے انہاں اس ویلے خچر بڑی سواری آئی تے سب تو اودو تے ویکھا مٹکے پہنے بابے ہوراں فرمایا کیے وچ ہوئے انہاں کہ صوفی مولوی آپ اپنا کام کرو آپ کو پتہ نہیں ہم کون ہیں ہم حاکم کے مالشی ہیں ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ایجنسی ادارے ہم
ہم قانون کی دسترس میں نہیں ہیں، ہم باہر. بابے اور ڈانگ چاہیے انہیں پہلے تو انہیں دے مٹکے بھننے تو وچوں نکلی شراب. میں جاؤ کتے بلے کو کہہ دو بابے اور یہ تو بیٹھے گئے وہ ایک دوجے نے کون آکے گا انہیں کہ کون آکے گا انہیں کہ تو آکھ انہیں کہ تو آکھ. ہر دور پھرے ہو جائے کتے بلے ذوالفی بخاری ورگے ہوندے نے انہیں کہ چلو تو آکھ. اگلے دن لگ گیا محفل لگ گئی شراب و کباب چلنا شروع ہوا. انہیں کہ جو سناؤ انہیں کہ کی سنائیے. اوتے جڑے بابے ہوری بیٹھے نے ڈانگ چاہ کے پول دے ہوتے انہیں کٹیا بھی ہے تے ساڈے مٹکے بھی بھان دیتے نے. انہیں کہ سدو انہوں بابے نو. حاکم نے کہ بلاؤ انہوں. اپڑ گیا جناب ایک درویش بیلی. انہیں کہ جی حاکم صدر ہے. فرمایا مجھے اس سے کوئی کام نہیں. انہوں کہ تیرے کل کام ہے تینوں میرے نل کام ہے ایتھے مار. انہوں کہ بابے دی ایڈی موٹی آنکھیں ہی او مرے کو بندہ ویکھ نہیں سکدا. جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ سانو کچھ بندہ نے تھانہ ہوگا کچہری ہوگی اسا کہتے پھر دسو پھر کی ہوئے گا. تھانہ کچہری کہتے کو کٹا بچہ بھی ڈکے بندے ہی ڈکی دینا تو کوئی بات نہیں ہے. جی اگر اس معاشرے میں کوئی بغیرتی کر کے تھانے جا سکتا ہے وکٹری دا نشان بنا کے تو ایسا حضور دے نا تے کڑیاں پا کے نہیں جا سکتے. اس تو بڑی کیڑی جاتے حضور دے نا تے کڑیاں مار دو کی ہونا پھر کی ہونا ہے. پھر بھی تے آخر آنا ہے لیکن ایسا رانا بھی اتھے انشاءاللہ ساڑھے ہاں بڑے دیاں قبراں بھی اتھے. لیکن ایسا دسنا محمد پاک دے دین جیسا کائنات ہے کوئی دین. اور یہ بھی ایسا سن لو ڈھکن والے ہو پھڑن والے ہو ڈائریاں لکھن والے ہو سانو مارن والے ہو قسم خدا دی سانو کٹو مارو گے ضرور جو مرضی کرو لیکن تواڈیاں دھیاں تواڈیاں بیٹیاں تواڈیاں ماما تواڈے بچیاں دا تحفظ پھر بھی اسی محمد پاک دے دین دی روشنی وچ کران گے اور انشاءاللہ کر دے. نبی دے پیارے غلام ہو اس واسطے اسا آکھنے آ. باقی گل ہے جیڑا تسی مرضی پرچہ کٹن انہاں دا حق بندا ہے لیکن ساڈے کول جدوں بندوق پھڑی جائے صرف پرچہ نہ کٹو سانو فیر ٹھوکو. ساڈے کول گرنیڈ پھڑیا جائے چوک وچ لٹکا کے مار دیو. ساڈے کول بم پھڑیا جائے ساڈے بچے کو کے رکھ دیو. نہ بندوق نہ پسٹل نہ ان لسان سارے ہیں لیکن چاہ کے تماش بھی نہیں ٹردے نہیں آسی. نہ پسٹل نہ گرنیٹ نہ بندوق کچھ بھی نہیں ہے. کہ اگر پھر بھی تہاڈا ذوق ہوے سانو پھڑن دا تے لک کدوں بولو تے صحیح. جیڑا تانوں چیلنج کرے تانوں لتر پولا مارے انہوں نے پڑھنا سانو پھڑ لینا سی مسیح تے بیٹھے آ اساں ڈکنا لیکن اساں تانوں نہیں ڈکدے. تساں سانو حضور دے نام لین تو نہ ڈکو نہیں تے ککھ نہیں جے بچنا. معاملہ اونچا ہے حضور دے نام ہے معاملہ حضور دے نام ہے ساڈا تے ہے ہی نہیں. معاملہ حضور دے نام ہے رسول اللہ دی عزت تے آبرو دے حوالے نال. جدوں نے کہا بابے نو سدو نے کہ میں نہیں آنا انہوں سدو. حاکم آ گیا انہوں نے کہا جناب آپ نے فرمایا میں کوئی کم نہیں تیرے نال تینوں کم میں تے دس. انہوں نے کہا تینوں حاکم کہیں بنایا ہے. وہ آکھن لگا تے تانوں ایتھے محتسب کہیں بنایا ہے. فرمایا جس پیدا کیتا ہے جس محبوب دا میں نوکر ہاں مینوں اس رب تے رب دے رسول نے بنایا. اسا کیونکہ میں آپ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اوہ امت دی کوالٹی ہے برائی تو رکنا تے برائی تو روکنا اچھائی کرنا تے اچھائی دی ترغیب دینا. جدو تساں نیکی نو کنٹرول کرن دی اپنے مزاج دے مطابق ڈالن دی کوشش کرو گے پھر بچو گے نہیں بربادی ہوے گی. مصطفیٰ دے دین دیو غلام ہو رسول اللہ دی شریعت مطہرہ آکھ دیے مزاج فکر سوچ حضور دے دین دے تابع کر لو شریعت محمدی دے تابع کر لو. تواڈیاں خوشیاں دین دے تابع تواڈی
نمی دین دے تابع رہن سہن دین دے تابع تہاڈا مزاج طبیعت فکر سوچ مصطفیٰ دے دین دے تابع ہوئے پھر ویکھدیاں ویکھداں کائنات انسانی تے اسلام غالب ہوئے گا ہر فرد دی کوشش ہوئے گی دین دے دامن وچ پناہ لوے پھر موٹر وے دے اُتے پھر اپنے بچیاں دے سامنے کوئی ماں درندگی دا شکار نہیں ہوئے گی پھر کوئی فیڈر پیون والی معصوم بچی درندگی دا شکار نہیں ہوئے گی پھر کوئی قصور دا معصوم بچہ درندگی دا شکار نہیں ہوئے گا پھر 4 سالاں دی بیٹی جناب درندگی دا شکار نہیں ہوئے گی پھر ہر طرف محمد پاک دے دین دا غلبہ ہوئے گا جدو سزا دین دے مطابق جدو جزا دین دے مطابق جدو رہن سہن دین دے مطابق جدو فکر مصطفیٰ دے دین دے مطابق ہوئے گی بس تسا مصطفیٰ دے دین دے تابع کر لو قسم خدا دی ہن دین قربانیاں لمبیاں چوڑیاں نہیں منگدا دین لئی قربانیاں ابو بکر دے گئے عمر عثمان دے گئے حیدر کرار حسنین کریمین دے گئے دین لئی قربانیاں طلحہ زبیر دے گئے دین لئی احمد ابن حنبل مالک شافی امام ابو حنیفہ دے گئے اور سانو تے دین دے نا تے لوگاں عزتاں دتیاں اسا دین دا نا لئیے ہار گلت پیندے نے دین دا نا لئیے لوگ پیسے نچھاور کر دینے دین دا نا لئیے استقبال ہوندہ ہے دین دے نا تے پیرو تسا گھر سجائے آستانے سجائے علماء کرام نے گھر سجائے نات خانو توانو دین دے نا تے کی نہیں لبیا جدو دین نے توانو عزت دیتی ہے پھر آؤ اپنیاں طبیعتاں فکر سوچ مصطفیٰ دے دین دے مطابق ڈھالو اس نسل نوے دسو آؤ عزت بچ سکتی ہے غریب دی تھی رخصتی دی نعمت تو محروم نہیں روے گی یتیم بچی گھر وچ بیٹھی بڈی نہیں ہوئے گی پھر یتیم دھیاں گھر وچ روندیاں نہیں مرن گیاں مزدور دی تھی اپنے مزدور ابے تے بوجھ نہیں بنے گی جدو ایک ساریاں جناب غیر شرعی اور غلیظ رسومات دی ادائیگی وچ کھبے رو گے پھر کچھ نہیں کر سکو گے تیرا خیال او کرے او دا خیال او کرے تیرا خیال میں نہ کرا آؤ اپنے طور تے شروع کر دے وہ نوجوانو اللہ نے تو انو حوصلہ دیتا ہے تو پھر آنکھو ابا جی شادی تو اڈی مرضی تے جہیز جیلانت تو جناب گھر وچ فروغ نہ دینا جدو کسے غریب دی دھی بغیر جہیز تو تساں لے کے آؤ گے تساں ایک لے کے آؤ گے کل نو 2-4 بیٹیاں اس جناب والا قدم نال تساں عزت آبرو نال رخصت کرے کرن والے بنو گے آنکھو جس رب نے کمرہ دیتا ہے مکان دیتا ہے سواری دیتی ہے اور رب بیڈ بھی دے سکتا ہے سلائی مشین واشنگ مشین فریزر بھی دے سکتا ہے جدو انج دا عید کر کے معاشرے وچ قدم رکھو گے قسم رب دی اور کوئی راضی ہووے نہ ہووے حسنین دا پاک نانا راضی اسا قدم تے رکھیے اچھا ہون اتفاق کے کو نہ کرونا دے دین نے اجتماع تے پابندی ہے شادی حالاں وچ کہ اسی اس تو فائدہ نہیں چک سکدے کہ اسی کسی غریب دے گھر یہ 200 بندے دا لشکر لے جان دی بجائے اگر چند شرفاء نو لے کے کسی دے گھروں بیٹی عزت نال رخصت کر کے لے آئیے اگلے دن اپنا 150 بندہ بلا کے ولیمہ کر کے ٹھاٹ باٹ پوری کر لئیے کیا ایسا نہیں کر سکتے قوماں تے سمجھ دیاں نے ایہو جے معاملات کو لیکن سمجھن دے موڑ وچ نہیں شادیاں اگے کر لینے کرونا تو بعد کریں گے نہ کرو مزاج چینج کرو یہ بھی تو شادی ہو رہی ہے جس بچے نے مہندی جیسی رسم دیتے ہونے کہ میں مصطفیٰ دا ذکر کرنا ہے قسم خدا دی چاچے بابے راضی ہون نہ ہون شریکڑے مریکڑے راضی ہون نہ ہون مصطفیٰ کتنے راضی میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار ایک بیٹھے غلامہ دا مزاج کی ہے ایک حضور دا غلام بیٹھا سی پریشان حضور فرمایا پریشان کیوں ہے اس سکے حضور یہ سارے دیاں شادیاں ہو گئی ہیں میری شادی کدوں ہونی ہے جدی نہیں ہوئی اللہ کرے ہو جائے حضور میری شادی کدوں ہونی ہے تے حضور نے مسکرا کے فرمایا ہو گئی اللہ کرے تو آڑی ہو جائے حضور فرمایا ہو گئی اون اپنے ساتھیاں نو دسدا پھردا ہے حضور نے فرما دیتا ہے ویکھو ہو جانی ہے شادی او اجے گل مکی ہے حضور دا غلام آ گیا صحابی عرض کر دے تواڈے قدماں دی بدولت اللہ نے بہت کچھ دیتا ہے
بیٹی بلوغت دی دہلیز تے قدم رکھ چکی حضور تواڈی سنت دے مطابق تے حکم دے مطابق بیٹی دی رخصتی دا اہتمام کرنا ہے، کوئی رشتہ عنایت فرما جڑا ہولی سبحان اللہ کہ اللہ کرے چنگا رشتہ لگے، اللہ کرے انہوں چنگا خاندان لگے، جڑا بالکل چپ تے پریشان ہے اللہ کرے عمران خان طرح لگے، کیوں جا بد نصیب ہے وہ دی کمینے دی کوئی شے بھی اپڑ گئے ہو، ہر شے منگی ہوئی ہے۔ میرے نبی دے پیارے غلام ہو، حضور نے جدو کہہ دیتا صحابی کو خوش ہو گیا، دوجے نے حضور نے فرمایا ہو گیا، او ٹر گئے، حضور دا غلام بیٹھا سی، فرمایا جلیبیب جی آقا، فرمایا ارے آ، فرمایا جا انہوں نے جا کے آکھ حضور نے میرا انتخاب کیتا ہے، حضور نے میرا انتخاب کیتا ہے، جلیبیب پڑ گئے جا کے آندے نے حضور نے میرا انتخاب کیتا ہے۔ یہ گل کیتی نہ تے بزرگ نے گل سنی تے تانوں پتہ ہے ماواں تھوڑی جی حساس ہوندی دیاں دے رشتے دے معاملے چ، صحابی نے جا کے گھر دسیا، انہیں کہ سرکار نے رشتہ قبول بھی فرما رہے تے سلیکشن بھی کر لئیے، انہاں مائی صاحبہ کہ اچھا کون ہے، انہاں کہ جلیبیب، اگو مائی صاحبہ دی ویکھے آئی نا، انہاں کہ اچھا او نکے قد والا تے او پکے رنگ والا، آکھے جی او ہے، اگو مائی صاحب آندی ہے تساں انج کرو سرکار نو آکھو ساڈے واسطے بھی کوئی ہور عنایت فرما دیو، تواڈے کول غلاماں دی خادماں تے باندیاں دی کیڑی کمی ہے، اینو بھی کسے ہور پاسے ٹر دے ساڈی ہکو ایک دھی ہے اکلوتی دھی ہے، اونج جویں تساں فرماؤ گے، ماواں دا اپنا مزاج ہوندا ہے، جویں تساں آکھو گے حضور انج ہے تے سبحان اللہ، جے اگر مہربانی فرماؤ تے اے دے لئی بھی کوئی تے ساڈے لئی بھی کوئی، اگو اے گل جلیبیب بھی سن لئی تے تانوں پتہ نوکر جیڑے وڈے بندے دا ہوے او دی ٹھٹھ بھی اوڈی وڈی ہوندی ہے، جلیبیب سن رہے سن، انہاں کہ اچھا مائی صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ چلو میں جا کے نہ سرکار نو انہاں دی سفارش کراں کہ حضور انہاں دی ایک اکلوتی دیے تے انہاں لئی بھی کوئی ہور گھر تے میرے لئی بھی کوئی ہور گھر، جیڑا پیر بھائی ہوندا ہے نا تے استاد بھائی ہوندا ہے تے پڑوسی ہوندا ہے تے چنگا ہوندا ہے، او کنڈ پیچھو کمینگی نہیں کردا، او کنڈ پیچھو ہی دفاع کردا ہے۔ چول بندہ ہوندا جڑا منہ تے آ کے واہ 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 کیا بات ہے تواڈی تے منہ تو سجے کھبے ہو تو بندہ آ کے جناب انج تے انج، جلیبیب پہنچ گیا سرکار کول، میں جا کے انہاں دا دفاع کراں گا تے میرا کام، کیونکہ جیڑا کسے نال وفا کردا ہے او دے نال وفا، ادھر جلیبیب ٹر پے، ادھر بچی نے آکھیا اما کی آکھ رہے ہو کہ قد دا نکا رنگ دا، جدو یہ گل کی کہ ماں گل کی ہے، انہیں آکھیا سرکار نے رشتہ بھیجے جلیبیب دا اکثر صحابہ لئی لنگر لے جاندے ہے، میں ویکھے رنگ دا کالا ہے قد دا پکا ہے، لیکن جدو یہ گل کی ہے تے پھر چنگیاں ماواں تے گودی چنگی تے تربیت چنگی تے بولی چنگی تے لوری چنگی تے کمائی چنگی ہوئے، اگو بچی آندی ہے اماں میرے ورگی خوش نصیب تا کائنات تے کوئی نہیں ہے، کسے دا رشتہ وزیر کرائے گا نمبردار کرائے گا، میرا رشتہ رب دے یار نے خود کرانا ہے، میں نو جھولیت لے کے جڑا قرآن سنا دی رہی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اما میں نو لوریاں دیندیاں جڑیاں آیتاں سنا دی رہی ہے، جدو محمد پاک دا حکم آ جاوے پھر چون چرانی چل دی، پھر کیسے کیوں کر کیویں جناب نہیں ہوندی، اما مینوں اے رشتہ قبول ہے، اے تب ایک بھیجن والا کون ہے، میں آکھاں گی سرکار نے خود سلیکشن فرمائی ہے، نبی دے غلاموں جدو دھیاں دی تربیت چنگی کران گے، پھر عدالتاں وچ کھڑے ہو کے نہیں آکھن گیاں جج صاحب میں جناب والا ادھر نہیں جانا، اما بابے نال نہیں جانا، جدو دھیاں دی تربیت چنگی کران گے پھر دھیاں اپنی سلیکشن آپ نہیں کرن گیا، جدو دھیاں حلال کمائی نال پلن گیا پھر دھیاں دے مزاجت سیدہ فاطمہ پاک دی بارگاہ دی
خاص عنایت شرم و حیا والی ہوئے گی، سیدہ زینب والی غیرت تے للکار ہوئے گی۔ تیرے میرے لئی ضروری ہے اپنیاں دھیاں تے پتراں نو دسیے بچیو، یورپ دی کتی عورت دی جناب والا انہوں فالو کرنے عزت نہیں ہے، ڈرامے تے فلمہ کرن والی کنجری نو فالو کرنے عزت نہیں ہے، لالی وڈ تے بالی وڈ دی بغیرت اداکارانو سامنے رکھن دا نا عزت نہیں ہے، اے بنت حوا نو جناب والا شو پیش بنانے عزت نہیں ہے، ننگے سر پھرنے عزت نہیں ہے، اے جناب والا چست لباس پا کے اپنے ابے تے بھائی دی غیرت نو جناب جنازہ کڈن والی چیز دا نا جناب والا عزت نہیں ہے۔ اے میری پیاری بیٹی، تیری عزت بے پردگی وچ نہیں ہے، تیری عزت شرم و حیا وچ ہے، تیری عزت غیرت محبت مصطفیٰ وچ ہے، سیدہ نوخفا خاتون جنت دی نکرانی بنن وچ ہے۔ جدو تیرا مزاج چنگا ہوئے گا لوگ آکھن گے ویر چنگا ہے، پیو چنگا ہے، پتر چنگے نے، نبی دے غلام ہو، اللہ نے عزت دیتی ہے تو پھر او دی غیرت دا مظاہرہ انج ہوئے، لوگاں نو پتہ لگے انہاں دی بیوی، انہاں دی بیٹی، انہاں دی بہن، انہاں دی ماں اے شو پیش نہیں ہے، سیدہ زہرا دی نکرانی ہے۔ اسا چینج کر سکنے ہیں معاشرے نو، کر سکنے ہیں، کوشش کریے، سٹرگل تے کریے۔ یہ کیڑا اوکھا کم ہے، ناجائز رسومات ادا کرنے کیڑی کو چاہتے، یہ کام چھڑ دیو، وہی پیسے کسے غریب نو دے دو۔ کوئی رشتہ دار ایک باری آکھن کے ویکھ لو یہ زیادہ لٹاؤ دے حرام دے پیسے سن ویکھ لو کنج لٹا رہے ہیں، یہ کچھ نہ کھواؤ تے آکھن کے ویکھ لو اللہ دا دتا ہے سب کچھ سی کنجوسی دی حد کرتے۔ تساں انہاں کول ضرور اپریسیشن لینی ہے، تساں مصطفیٰ دی شریعت نو سامنے رکھیے انشاءاللہ چاسی چاسی۔ مولانا ٹی جے صاحب دے پتر دا سی ولیمہ، ٹی جے سمجھ دو تے میں بھی گیا ولیمے، میرا کیونکہ تھوڑی عزیز داری بھی ہے تے اودو کاف لیگ دی حکومت سی تے او کالا وزیر اعلیٰ سی سندھ والا ارباب رحیم، او آیا ہور بڑے جناب دو ترہ ہیلی کاپٹر آئے تے حضرت صاحب رسول کر رہے سن تے جدو سی تمبوں کو گزرے نے تے میں بھاج کے نیڑے ہویا تے میں آکھیا جی سرکار دی ایک حدیث سنانی ہے قبلہ تانوں، آگے سناؤ۔ میں آکھیا سرکار نے ارشاد فرمایا بدترین ہے وہ ولیمہ جس میں امیر کھائیں اور غریب تکتے رہیں۔ وہ تمبو کناتاں دے پیچھے غریب غربت انہوں پتہ وہ اپڑی آندے نے انہوں نے بھاویں جنہ رجاؤ، یہ جڑے انج دے نے جڑے پروفیشنل بھکاری نے، اس لئی پروفیشنل بھکاری دی بجائے تو اپنے رشتہ دار عزیزاں نوں دے۔ پروفیشنل بھکاری اس بکھی بکری طرح جنہ مرضی کھواؤ انہاں تواڈے کول لوٹ کے موڑ سیدھا ہو جانا۔ اس واسطے ساٹھ انہاں دا نہیں پوچھا جانا میرا پڑوسی بھکھا ستا ہے تو دا مینوں پوچھا جانا، میرا رشتہ دار بھکھا ستا ہے تو دا پوچھا جانا، انہاں بھکاریاں پروفیشنل دا نہیں پوچھا جانا۔ اس واسطے اسی کوشش کریے کہ سب کچھ مک سکتا ہے لیکن مصطفیٰ دے دین دے حوالے نال اگر اساں اہتمام کریے عرصے ختم ہو جائے گا۔ میرا راستے نہیں ہو، ہولی ہولی بولو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام ہو۔ جدو بچی نے گل کیتی نا تے او ہن بچی دا والد سرکار کول آیا، جلیبیب بھی آ گئے، جلیبیب آ کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ کے جے کہانی سنان لگے، اتو بچی دے والد صاحب آ گئے، انہاں کہ حضور رشتہ قبول ہے۔ حضور فرمایا جلیبیب جی آقا انتظام کر، اگو جلیبیب کیا نے حضور میرے کولو مال پانی بھی کوئی نہیں، تھوڑا جے ہور ہولی بولو، نہ ولیمے جو گے نا باقی میرے کول کچھ بھی نہیں ہے۔ اگو ویکھو نا جنوں سرکار دی عظمت تے رفت دا پتہ ہے، میرے کریم دا کرم ویکھو۔ جدو جلیبیب نے گل کیتی ہے حضور نے فرمایا اچھا تو دس میرے عثمان دا گھر ویکھیے 1400 سال تو بعد چھاننی چاون والے بد نصیبہ عمر انجے تے عثمان انجے تے ابوبکر چبالا تاریخ تو ویکھ مصطفیٰ کریم کیڑا ناز پکڑ دین عثمان۔ اما عائشہ فرماندی نے ایک دن سرکار نو ایڈی بھوک لگی ہوئی سی، میرے کریم آقا علیہ السلام بار بار مسجد وچ عبادت کردے نے، پھر گھر آندے نے، عائشہ کچھ کھان نو ہے نہیں،
پھر مسجد چلی جانے، پھر تشریف لے آنے، تھوڑی دیر بعد عثمان پاک ڈھیر ساری چیزاں لے آ کے رکھیاں تے حضور نو پیش کر دیو، حضور تشریف لے ایسا کھان نو کچھ ہے، انہوں نے کہ حضور اے دودھ بھی آ گیا، کھجوراں بھی آئیاں پہ چیزاں، کون لے آئے؟ آکھے عثمان لے آئے۔ حضور پھر مسجد تے ٹر گئے، ساری رات دعا منگ دے رہے، اللہ میں عثمان تے راضی ہوں، تو بھی عثمان تے راضی وہ ایڈے کریم لوگ نے، خدا دی قسم۔ حضور فرمایا کون ہے جڑا 100 دی قطار دا اعلان کرے محمد دا پڑوسی ہوے گا؟ عثمان کھڑے ہو گئے، 100 بھی میرے ولو، دوجا بھی میرے ولو، تریجا بھی میرے ولو، چوتھا 100 بھی میرے ولو، پنجواں 100 بھی میرے ولو، چھواں 100 بھی میرے ولو، ستواں 100 میرے ولو۔ حضور فرمایا بس جنت پکی ہو گئی ہے، بس کر، تو دس اب تو تا مرے 5 روپے والا ٹھیپا کڈنا جمعے والے دن مسجد تے، ایڈا ایکسپرٹ ہے، 5-5 ہزار وچوں بھی 10 روپے ہاتھ دی صفائی نال کڈنے، کیونکہ مسجد لئی دینے نے، تے جیڑا مسجد نبوی دی تھاں خرید کرے تے جیڑا کنویں خرید کر کے دے، تولن لگیا تینوں بے ایمانہ اور کو بندہ ہی نہیں لبدا۔ ہولی ہولی بولو۔ اس واسطے انہاں دا احسان تے ویکھ مصطفیٰ دے دین تے، یہودیاں نو قسم خدا دی مروڑ کے رکھ دتا، یہودیاں کول کنواں خریدیا، مڑ یہودیاں آکھیا جس دن ساڈی واری ہے وہ پیسے لیندے ہیں، مسلمان تے فری دیندے ہیں، ایتھے سب تو پہلے راہ ڈکیا جاندا ہے، پانی ڈکیا جاندا ہے، پیڑے منہ تیری ایہو جے ایمان دا۔ حضرت عثمان فرماندے سن او جس دن میری واری ہوے سارے بھرو، کوئی پیسہ نہیں لگنا۔ یہودیاں نو کیونکہ سارا معاملہ ٹکر پانی دا ہوندا، او آ کے ڈائی پہ انہیں کیا عثمان ساڈا بھی کچھ سوچ کر، انہیں کہ تساں کاروبار سمجھ کے کر دیو، اساں محمد پاک دی نوکری سمجھ کے کرنا ہے نا تجارت جدی کرو تو صحیح، ویکھو پھر چس کے جاندی ہے، ٹکر پانی تے رب نے دینا ہی دینا ہے، وہ کیڑا مکا لینا کسے نے، جیڑا رب نے مقرر کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جلیبیب جی آقا عثمان دا گھر ویکھے یا کہ ویکھے؟ فرمایا جاؤ انہوں کو میری شادی ہے، میرا انتظام ہے۔ تھوڑا جہا اور ہولی بولو۔ اگو عثمان پاک یہ نہیں آکے فلانے چوک تے انتظام کرے، انشاءاللہ اجتماعی شادی کریں گے، ہم 2-4 اور بھی غریب غربا کو اکٹھا کر لیں گے۔ روندا اپنے آپ نو حاجی تے سخی کلان والا، بے ایمان، حرام خور، سود دے پیسے تے فیکٹریاں چلان والا، ٹیکس بچاون والا گنڈا، یہ سخاوتہ کردہ پھر دئی لوگاں دیاں دھیاں بہناں نو اجتماعی طور تے جناب انہاں نو رخصت کر کے انہاں دی عزت تے انہاں دی آبرو ختم کر رہے ہیں۔ ادا نام نہیں سخاوت۔ ناراض ہو گئے میرے نبی کائنات دے پیارے غلام عثمان پاک کول پہنچ گئے، انہاں کہ کتنا خرچہ ہے؟ اگو حضرت جلیبیب نے میں تے اج پہلی پیا کرنا، مینوں کی پتہ کتنا خرچہ ہے۔ حضرت عثمان پاک نے دیتے پیسے دیتے، جلیبیب بازار ٹر پے، جدو بازار پہنچے پوچھیا کیڑی کیڑی دکان ظاہر ہے شادی تے جڑی چیزاں دی ضرورت ہے، او اے چیزاں نہیں جڑیاں اسی پہلے پوچھنے ہیں، شادی حال بک کرا لئیے، مڑ کارڈ چھپانا ہے، پہلے پتہ کر لئیے دیگاں پکانیاں نے، پھر پتہ کریے اینیاں ڈشاں ہون گیاں، پھر اے ہوئے گا، پھر او ہوئے گا۔ اے دا تعلق نکاح نال شادی نال ہولی ہولی بولو نہیں ہے، اے ہندوانہ رسماں نے، اے جے ڈرامے تے فلماں دیاں بغیرتیاں دیاں اثرات، اے ہن 2-4-6 مہینے تو ایک ڈرامہ چلے ہے، نکے نکے بچے بھی آنے نے پاپا میری تلوار لے کے آنا، نال ہی بدل گئی ہے نا، 6 مہینے دا اثر تے پہلیاں 70 سال دیاں بغیرتیاں دے کنڈے کیویں کڈاں گے؟ تیرے میرے کول تو ٹائم ہی نہیں ہے تے جڑے گھر 24 گھنٹے چینل چل رہے ہیں تے بغیرتیاں تے بے حیائیاں چل رہی ہیں، او دا کو توڑ بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ابو ماشاءاللہ ایسا منحوس الملت والدین حکمران جی میں نعرہ لایا ہی انہیں بدبخت سنامی دا، وہ سب تو زیادہ تعلیم دے جوڑا چ بیٹھا ہے، دین دا بھائی صحیح لیکن تعلیم دا بھی بیری، بالا نو تے اٹھنا جاگنا ہی بولے گے، یہ تے اندر انشاءاللہ پکا ہی رہے۔ ناراض تے نہیں ہو؟ ہولی ہولی بولو۔ حضرت جلیبیب بازار پہنچ گئے، بازار پہنچ کے جناب جلیبیب پاک آنے نے فلانی چیز کتنے دی ہے، کتھوں لبنی ہے، جیڑی شے پوچھ رہے سن ریٹ طے کر رہے نے، آٹے دا، دال دا، نمک دا، جو بھی پوچھ رہے نے، اچانک کنے چ آواز پئی ہے، او نبی دے غلاموں، دشمنان دین، سہونی طاقتاں، لا دینی قوتاں، دشمن دین دے گھروں نکل چکا جو تواڈے نبی دے دین تے ناموس تے حملہ کرن لئی، اٹھا نوجوانو، تواڈے خون تے طاقت تے قوت دی لوڑ ہے، ضرباں دی لوڑ پہ گئی ہے۔ اے گل جلیبیب دے کن چائی مار کیٹے چ اسے دکاندار نو پوچھ دے نے، چاچا جی تلواراں کتھوں لبدیاں نے؟ انہیں آکھیا
بچہ ہنے تو نمک پوچھ رہی ہے، ہنے گوشت پوچھ رہی ہے، ہنے تو مرچاں دا ریٹ پوچھ رہی ہے، نال ہی تو تلوار پوچھن لگی ہے۔ آندا چاچا میں مسلمان ہاں تے مومن اپنی طبیعت دا مالک نہیں ہوندا، محمد پاک دی شریعت دا تابعدار ہوندا ہے۔ چاچا اچانک کنے چواز پئی ہے، نبی دے دین نو لوڑ پہ گئی ہے، میری ماں نے مینوں دولت لئی نہیں پالیا، محمد پاک دی عزت لئی پالیا ہے۔ آندا فلانی تھاں تو تلوار لبدی ہے، جلیبیب نے تلوار لئی ہے، تلوار لے کے جلیبیب انج غصے وچ جلال وچ نے تساں ویکھیا فیض آباد دے پل تے بہن والے بابے دا جلال ویکھیا جے، کوٹ لکھپت دے قیدی دا جلال ویکھیا جے، بختر بند گڈیاں چوں نکل کے مسکراون والے دا جلال ویکھیا جے، حکمراناں دی اکھ چکھ پا کے مصطفیٰ دی عزت دا ہوکا دیون والے دا جلال ویکھیا جے، لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لا کے دنیا دے سب تو بڑے بے غیرت گلٹر فلڈر دیاں نندرہ اڑان والے دا جلال ویکھیا جے۔ اگر نہیں سمجھ آئی آج بھی اپنے سوشل میڈیا تے اس جناب والا جاں بحق کون والے بابے دی صرف فوٹو لا کے ویکھو، عالم کفر تے موت تاری ہو جاوے، محمد پاک دے غلاماں دی پاور تے جلال دا عالم وے۔ جدو تلوار چکی ہے بابا تو انو کی آکھدا سی، قسم خدا دی انہیں بندوقاں گرنیٹ نہیں چکے، صرف ہکو گل کیتی ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا۔ لوگا اقتدار دیا گلاں کیتی انہوں نے کیا نہیں، لوگا مذاکرات دی بات کیتی انہیں کیا نہیں، لوگا کیا تجارت معیشت انہیں کیا نہیں، لوگا کیا فلاں چیز رکھے نہیں، بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ جدو بابا نعرہ لاندا سی قسم خدا دی مصطفیٰ تے نظر ہوندی سی، گنبد خضرا دے مکین دی عزت تے نظر ہوندی سی، انہوں پتہ ہی نہیں سی ہوندا کسے غور شہدہ آندہ سی آقا بس جینا بھی تو آنڈے لئیے۔ سبحان اللہ تو آڈے نعرے دی وچا سے توجہ گئے حبیب غلامو عشق جڑا ہوندا نا جڑا عشق ہوندا ہے عشق دا مزاج وکھرا ہوندا انہوں خبر ہی نہیں ہوندی کسی اور شے دی کون کی ایسے واسطے لوگ او دا نعرہ لگدا سی خبردار حضور دا نعرہ ہیں عشق دا مزاج ہوندا سجے کبے دی گل ہی نہیں بس تے او جدو جلیبیب نے تلوار پھڑی نا تے اپنے آپ چینج جلال چاہے تے اپنے آپ تسی ویکھو نا یہی 1400 سال بعد کی نظر آیا شادی رکھی گئی خادم صاحب قبلہ دی بیٹی تے بیٹے دی زوجہ محترمہ فرما رہی ہیں نے تسی دھرنے والے پاسے ٹر گئے ہو تے اے دسو شادی دا بھی انتظام کیتا جے فرمایا دساں کیڑے منہ نال ولیمہ کھاواں گا کتے آقا دی عزت تے حملہ ور ہون تے میں بالاں دا ولیمہ کھاندا پھرا دس تا صحیح نا لوگاں کا مدینے ٹر جاؤ نا کہ کیڑے منہ نال جاواں کی منہ جا کے بھی کھاواں گا اے جذبہ ہوندا جڑا فنا ہو جاندا یار دی محبت اے ہر ایک نو نصیب تینوں لبدیاں آپ گواچے رہی اپنی خبر نہ کائیے او ساتھوں بھارے ککھ گلیاں دے سانو آکھن لوگ سدائی ننگ نموز دا ساڑ کے چولا سا پہنیتا جگدائی او اعظم اپنا آپ گوایا تد یار نے چاہتی ایتھے مرنا پہندا ہے ایتھے یار دے نال تے وکھنا پہندا اپنے آپ وچ مست ہوندا بندہ اونوں کوئی خبر نہیں ہوندی بس میرے آقا دی گل ہو بس آخری نعرہ جڑا بابے نے لایا نا جڑا ہنے تسی نوجوان کول سنے میں نہ ولیاں نہ میں پیراں ولیاں دا نوکر ضرور ہاں
میں جدو بابا جی کا نعرہ سنیا میں کہ بس ہو گئی جی ہوں یا بابا نہیں تو یا پھر کائنات انقلاب ہے وہ دی وجہ کہ اس تو اگے ہے ہی کوئی شاید اس تو اگے مک گئی گل نا اس تو وڈی گل ہی کوئی نہیں من سبا نبیان میں کوئی بلی نہیں ہے میں گل کی تھی میں کہ جی اینڈ اس تو اگے نہیں ہے ہوں یا تے پھر ہر شے مک جانی انقلاب آ جانا وہ نکے جے فیڈر پیمن والا بچہ جو فیڈر چھڑ کیا کہ من سبا نبیان اس تو کفر ڈر دے یرک دے حضرت جلیبیب اپنے آپ نال گل کر رہے ہیں اپنے آپ نو آخر اچھا تو شادیاں کریں کتے دی جرت کی بھی ہوئی ہے نبی نو بھوکے حضور دا گستاخ گھروں نکل کی میں پہ او جلیبیب تو شادیاں کامیں کتے بھونک دے پھر ان چوکا میں حضور نو انج غصے چ لال پیلے ہوئے اپنے آپ نال گلاں کر دے آئے اگو جڑے لشکر وچ گھسے او لشکر اگو انہاں دا آئی انہوں نے لشکر گھس گئے تھے انہوں نے کون کتا ہے جو نبی کو بھونکے جرت کیسی ہوئی بغیرت کو گھر سے نکل کے حضور کو بھونکے حضور دے غلام مر گئے نے دشمنوں دی جرت کی میں ہوئی ہے وہ پھر عاشق نو نہیں پتہ لگتا لوگ آنے نے اس کو کس نے بھیجا آج کتے بھونک رہے ہیں خادم صاحب کو کس نے بھیجا خادم صاحب نے بتانا تھا کس نے بھیجا میں کہو وڈ کے مرنی ساڑھے کول پوچھ خادم صاحب کو بھیجا گیا اللہ کی قسم ہے خادم صاحب کو بھیجا ہے اسی نے بھیجا ہے جس نے مرزا کے مقابلے میں مہر علی کو بھیجا ہے احمد رضا کو بھیجا ہے جماعت علی کو بھیجا ہے کس نے بھیجا ہے جس نے عمر بن عبد ود کے مقابلے میں علی کو بھیجا ہے جس نے یزید کتے کے مقابلے میں حسین ابن علی کس نے بھیجا ہے محمد عربی دا غلام ہونا دے اشارے تو بغیر نہیں ٹریا اس واسطے تو اڈا پیو بھی نہیں ڈک سکیا سائیاں دی پیچھے نظر آئی ہولی ہولی بولو نا حضرت جلیبی اپنے آپ نے گلہ کر رہے ہیں وہ دی جرت کی میں ہوئی ہے انہوں نے قافلے گھس گیا بار بار نبی میرے نبی نو کی میں کہنے میرے نبی نو بھونکیا کون نبی تے ہوندا ہی ہے نا نعرہ وہ جو نعرہ لایا تو ابو نہ کہ ساڈی جماعت اسلامی بھائی کدھروں گھس آیا ہولی علی بولو انہوں نے کہا مارو اسلامی بھائی نو ساڈے لشکر وچ گھس آیا تو کدے نام نہیں لین دیتا انہوں رول کے کٹیا حضرت جلیبیب بھی جاندیاں جاندیاں 5-7 موزیاں نو پھڑکا گئے جدو کئیاں نو فنار کیتا آپ بھی شہید ہو گئے ادھرو حضور دے غلام آ گئے اگلے جناب گراؤنڈ وچ اگلے مورچے تے لڑائی ہوئی اسلام تے کفر دی کفر نو اللہ نے ذلیل کیتا نبی دے غلاماں نو عزت نال سرفراز کیتا جدو جنگ مک گئی حضور نے فرمایا چلو بھائی اپنے زخمی چاہ کے لے آؤ تے اپنے شہیداں نو اکٹھا کرو سارے نکے وڈے آ گئے زخمی بھی آ گئے شہید بھی آ گئے حضور نے فرمایا سارے آ گئے صحابہ کہ جی سارے آ گئے حضور نے فرمایا نہ میرا جلیبیب کوئی نہیں آیا او بولو تو صحیح میرا جلیبیب کیوں نہیں آیا یہ تشدد ہوندہ سی بابا جی تے تشدد کرن والا حرام خور پولیسی آنا سی اگو بدتمیزی کر کے بول دا بابا جی نال بابا جی نے میں تو صرف مرے تیرے نصیباں تے ہس رہے ہیں اپنے مقدراں تے میں ہس رہے ہیں آکھے او کیویں آکھے میں آکھے جنہاں لئی تو پیا مارنا ہے انہاں نوں تو جا کے دسنا میں کٹیا ہے انہاں مڑ وی تیرے پیوواں نہیں مننا آکھے کیوں نہیں مننا آکھے جے میں مندا تے او منن نا اور مرے جے میں تیری گل مننا گا تے او منن کہ بھئی تو ماریا تو تشدد کر کے منا آیا جدوں میں مننا ہی نہیں تو بھاویں وڈ وی دے انہاں نہیں مننا تے جنہاں لئی تو تشدد پہ کرنا ہے انہاں نوں نہیں پتا تے جنہاں لئی میرے نال پہ ہوندا ہے مالکاں نوں خاریاں خبراں نے بریلی والا بابا دا بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے وہ جو بے خبر غلاموں سے وہ قسم خدا دی سائیاں نو دسنا نہیں پیندا یہ تے سارے نو دسنا پیندا پر مدینے والے نو دسنا نہیں پیندا حضور فرمایا چاہ کے انہاں کہ حضور جلیبیب اج نہیں آیا اج دی شادی آئی اج دی حضور نے فرمایا نوکر میرا ہوئے ہائے 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 غلام میرا ہوئے تے شادیاں نو ترجیح دے فرمایا جاؤ فلانے پہاڑ دی اوٹ وچ کئیاں بے ایماناں نو مار کے
کہ شہادت دا جام پی کے میرا شیر لیٹیا جے چاہ کے لے آؤ چس نہ آ گئی یار دے نا تے مرن تے ہیں ٹھٹھ نہ آ گئی اے تا جے میں آکھیا موزیو تساں 1 کروڑ سوا کروڑ 1.5 کروڑ پونے 2 کروڑ تساں ظاہری ویکھے نے بے ایمانو تے جڑے اتو آئے نے او تواڈے پیو نو بھی نظر رہیاں نے او بولو تے صحیح انہاں دی خبراں کون دے گا آکے اتو پوچھ رہے نے بادشاہی مسجد کھول دے انہوں نے کیا وڈ کے مرنی بھری گئی ہے انہیں کہتے کتے تک بندے نے کہ داتا صاحب کراس کر گئے نہیں مرے 32 چوک تو پر ہی بندے انہیں کہ گنو تو صحیح انہیں کہ تیرا پیو بھی نہیں گن سکدا او بولو تو صحیح دوجا چبل بولے انہیں کہ میری اماں دے جنازے تے کیوں نہیں ہے تیری اماں نمو سے رسالت دا پیرا دیتا ہی چبالا روندہ لیڈری نو تیری اماں دے جنازے تے ہیں اتھے جنازے انج نہیں ہوندے حضور دی عزت دا پارا دے تے ویکھی پھر چکا او بولو تو صحیح اے سائیں پھر کانڈ لگن قسم خدا دی میرا ایک بچہ شاگرد مرید ہے بڑا معتقد ہے آسٹریلیا تو پڑھے ہے باہر تو راتیوں نے کیا میں نہ حضور میں بابا جی دے پیر مبارک نو بوسہ دینا میں علامہ فاروق صاحب نو فون کیتا میں کہ یار بچے دی خواہش پوری کروا انہاں بوسہ دوایا میں کہ بیٹے آ جاؤ او عرب پتی بچہ عرب پتی کروڑ پتی نہیں باہر تو پڑھے فارن کوالیفائیڈ ہے بڑے خاندان دا بچہ ہے میں کہا جو پتر انہیں کہا نہیں استاد جی میں روزے دی نیت کیتی ہے تو میں سیب پھڑے ہوئے میں صبح روزہ رکھ کے تے راتی 11 بجے تو لے کے وہ بچہ صبح 2 بجے تک مینار پاکستان انہیں کہا جی میں کھڑے استقبال کرنا ہے بابا جی دا 2 بجے تک صبح مطلب ہے جنازے تک وہ کھڑا رہے انہیں کہا جی میں سونا نہیں ہے آج جی تو میں نے پتہ ہے کہ سرکار دی کرم نوازی ہونی ہے تے اس عاشق دے جنازے وجن البق اے ایک بچہ صبح میں نے آندا جی میں 2.25 لاکھ روپے میں نال دے ہوٹلاں نو دے آیا میں کہ تو پاوے فری دینے تو دال فری دینی ہے تو چاہ فری دینی انہیں کہ جی سارے نو میں اے نوکری کر رہا ہے میں کہ جی میں بابا سخاوت کردا سی ایتھے تے بابے دے نوکر بھی سخاوتاں پہ کر دے میں کہ ہون کرو تحقیق کرن والے چبلو ہون پوچھو بابا کنیاں بیوہ دے گھر چلا رہے سی کنے یتیماں دا سہارا بنے ہوئے خدا دی قسم ہے ایک روٹی پھڑ کے اتے جناب انج اچار دی ڈلی رکھ کے بابا سفر کر کے ٹر پیندا سی کدے کسی نے پتہ میں کہ کروں تحقیق تے ریسرچ کنے لوگاں دے گھر چلا رہے سی بابا تے انج جھولی بھری جاندی سی بیٹھیاں بیٹھیاں ادھروں بھری جا رہی ہے ادھروں بابا دیتی جا رہے ادھروں دیتی جا رہے اوئے ہولی بولو یہ پھر وفاواں انج تے نہیں نہ سجنا او گدی مشینو وڈا پیر ہے وڈا ماشاءاللہ جی وڈا پیر ہے دریا چناب جڑا تے پیر